سردی کا موسم تھا، شام قریب تھی۔ رات کھلے آسمان کے نیچے نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ کوہر میں میدان بھی گھر گیا، دور تک خیمے ہی خیمے نظر آنے لگے، اور سرائے میں یہ عالم تھا کہ لوگ سرائے کی کوٹریوں کی حصولیابی کی کوشش میں ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے تھے۔ کوٹریاں کم تھی اور مسافر زیادہ۔ کئی گھنٹے کی کوشش اور کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگ کوٹریوں سے محروم رہ گئے اور کوٹریوں کے کرایہ داروں سے معاملہ کرنا پڑا۔ جب سب لوگ سرائے کی کوٹریوں اور میدان میں لگے ہوئے خیموں میں سما گئے تو سرائے کے منشی مہاشے چندو لال جی نے دیکھا کہ ایک 20-22 سالہ نوجوان گھنیری پکریا کے نیچے دری بچھائے نیم دراز ہے۔ اس کی حالت شکستہ ہے، سرہانے ایک چھوٹا سا صندوق رکھا ہے اور پیروں پر پھٹا پرانا کمبل پڑا ہے۔ داڑھی بڑی ہوئی ہے، کرتا داہنے شانے پر اس طرح پھٹا ہوا ہے جیسے کہیں کھرونچ لگ گئی ہو۔ ذرا سی دیر میں یہ خبر قریب دور پھیل گئی کہ ایک نادار شخص اس سردی اور قہر کے موسم میں پکریا کی گھنی چھاؤں میں بستر لگائے پڑا ہے۔ آہستہ آہستہ اس شخص کے آس پاس لوگ اس طرح جمع ہو گئے جیسے کرتب دکھاتے ہوئے نٹوں کے گرد تماشائی جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ نے قریب آ کر دریافت کیا، جناب کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کہاں جانا ہے؟ اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا، شرم سے نظریں جھک گئیں اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہی بزرگ نے شفقت سے دریافت کیا، کیا اس کڑاکے کی سردی میں صرف اس پھٹے پرانے کمبل اور دری میں تم رات گزارنے کی ہمت رکھتے ہو؟ اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے کمبل پیروں سے کھینچ کر منہ پر ڈال لیا اور لیٹ گیا۔ کسی نے فکرہ کسا، یہ اصلی سلاجیت کا اثر ہے۔ کسی دوسرے کا کہکہا بلند ہوا اور آواز آئی، سلاجیت نہیں، کشتے کھائے ہیں کشتے، بھلا ان پر سردی کیا اثر کرے گی؟ لوگوں کو کوہنیوں اور ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے سرائے کے منشی مہاشے چندو لال جی آگے بڑھے اور بے دردی سے کمبل کھینچ کر پوائنٹی ڈال دیا اور بڑبڑانے لگے، میاں جی تمہارا کیا حال ہے؟ تم تو صبح تک اکڑ اکڑ کر سورگ سدھار جاؤ گے، کوتوال صاحب ہمیں پکڑیں گے۔ تم یہ اٹوائی کھٹوائی لے کر یہاں کیوں پڑے ہو آخر؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ بھیگ چکی تھیں۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، لوگوں کچھ تو شرم کرو، خدا سے ڈرو، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، جس حال میں جیسا پڑا ہوں پڑا رہنے دو، غریب کی آہ سے ڈرو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ لوگوں کی بھنبھناتی ہوئی آوازیں ایک دم کم ہو گئیں، لیکن مہاشے چندو لال جی برس پڑے، بھائی میرے، میں غریب کی آہ سے زیادہ شہر کوتوال سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں اگر مرنا ہی ہے تو سامنے دریائے چمبل بہہ رہا ہے، اس میں جا کر ڈوب مرو۔ اگر ہماری سرائے کے سامنے جان دو گے تو کوتوال کے آدمی ہماری جان بھی لے لیں گے۔ اتنے میں لوگوں کی توجہ کسی اور سمت ہو گئی، لوگ مڑ مڑ کر سرائے کے صدر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ادھر سے ایک ادھیڑ عمر عورت تو نہایت خوبصورت نوجوان لڑکیوں کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ ان کے بدنوں پر سرخ خنابی اور سیاہ شال لپٹے ہوئے تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ لوگوں کی تمام حصوں میں صرف بصری حس کام کر رہی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھیں اور ان کی آمد سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سرائے کی شہزادیاں آ رہی ہوں۔ سب انہیں آتا دیکھ کر سنبھل گئے۔ مہاشے چندو لال جی انہیں دیکھتے ہی آگے بڑھے اور ادھیڑ عمر عورت سے کہنے لگے، ربو جی تم ہی کچھ اپائے کرو، یہ منشیہ تو اپنی جان دینے پر تلا ہوا ہے، کچھ پوچھو تو بتاتا نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ یہیں ٹھٹر ٹھٹر کر جان دے گا اور ہم سب کو پھنسا دے گا۔ ربو جی دونوں نوجوان حسین لڑکیوں کے ساتھ آگے بڑھی تو مجمع کائیں کی طرح پٹ گیا۔ لوگ انہیں حرص و ہوس کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ربو جی نے ایک نظر نوجوان پر ڈالی اور گویا ایک ہی نظر میں سب کچھ سمجھ لیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں اور مہاشے چندو لال جی سے بولی، منشی جی یہ بھیڑ ہٹاؤ اور انہیں ان کے سامان سمیت سرائے لے چلو، وہی باتیں ہوں گی۔ منشی جی نے زر خرید غلام کی طرح حکم کی تعمیل کی۔ دری کمبل خود سنبھالا، صندوق اس شخص نے اٹھایا، آگے آگے یہ لوگ چلے اور ان کے پیچھے پیچھے مجمع تھا جو رسوائی کی طرح ساتھ لگا ہوا تھا۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد ربو جی اس شخص کو سامان سمیت ایک کمرے میں لے گئی۔ یہاں کے ساز و سامان سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا کہ یہ کمرہ کسی رقاصہ کا ہے۔ الگنی پر بیش قیمت زنانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے، کونے میں بڑے بڑے کئی صندوق رکھے ہوئے تھے جنہیں ایک موٹی آہنی زنجیر کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔ کھونٹیوں پر گھنگروں کی جوڑیاں لٹک رہی تھیں، تنبورے، رباب، پکھاوج اور جھنجھری ہر چیز موجود تھی۔ اندر داخل ہونے کے بعد ربو نے منشی جی کو حکم دیا، منشی جی باہر لوگوں سے کہو اپنی اپنی کوٹریوں میں جا کر آرام کریں، بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منشی جی نے اس شخص کی طرف ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اچھا جی جو حکم ہو، اور ان مہاشے کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت نے ایک ادا سے گردن جھٹکی اور کہا، بعد میں بتاؤں گی، پہلے ان سے باتیں تو کر لوں، تم جاؤ۔ منشی جی کھڑے کیوں ہو؟
ربو کسی زمانے میں بہت حسین ہوگی، اب بھی کچھ کم حسین نہیں تھی۔ اس کی گفتگو میں وقار بھی تھا اور مٹھاس بھی۔ جب منشی جی مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے تو اس نے ایک موڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ کسی جھجک کے بغیر بیٹھ گیا اور دونوں لڑکیاں بھی اجازت کے بغیر ہی دوسرے مونڈھوں پر بیٹھ گئیں۔ عورتیں اپنی مساری پر تقریباً دراز ہو گئیں۔ اس نے اپنی کوہنی مساری پر ٹکا لی اور سر ہتھیلی اور انگلیوں پر رکھ لیا اور محویت اور انہماک سے اس شخص کا جائزہ لینے لگی۔ پھر دریافت کیا، ہاں بتاؤ بات کیا ہے؟ تم باہر پکریا کے نیچے ڈیرا ڈالے کیوں پڑے تھے؟ یہ کہتے کہتے عورت کی نظر پھٹے ہوئے کرتے سے پھسل کر نیچے پیروں تک چلی گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے بولا، کیا میری حالت آپ کو کچھ نہیں بتا رہی؟ بتا کیوں نہیں رہی؟ لیکن ہم تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں، کہنے لگا، معزز خاتون، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کی باتوں میں ہمدردی اور انسانیت کی حلاوت ضرور موجود ہے۔ ہاں، میری بابت کچھ جاننا چاہتی ہیں تو عرض کرتا ہوں۔ پھر وہ کچھ ٹھہر کر کہنے لگا، میرا نام اعظم ہے۔ دھول پور کے نواح میں چیت پور کا تعلقہ کبھی اپنا تھا، لیکن اب اس پر بڑے بھائی نے قبضہ جما لیا ہے اور کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اگر میں اس بے سورہ سمانی میں نکل نہ کھڑا ہوتا تو یقیناً قتل کر دیا جاتا۔ جب چیت پور سے چلا تھا تو میری جیب سے 50 اشرفیاں راستے میں معلوم نہیں کہاں گر گئیں۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آگرے میں قسمت آزمانے جا رہا ہوں، وہاں معاش کا کوئی حل نکالوں گا۔ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ سرائے کی ایک کوٹری کرائے پر لے سکوں، اور غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی کا سہارا لوں یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ اس لیے پکریا کے نیچے پڑا تھا، جہاں لوگوں نے میری مفلسی کا خوب اچھی طرح مذاق اڑایا۔ میں نے اتنے برے دن کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس اتنی سی بات پر اس قدر دل برداشتہ ہو رہے ہو؟ خوب۔ اس کے بعد اس نے خوبصورت لڑکی سے کہا، امی وہ چھوٹا سا صندوق تو کھولنا۔ اور پھر اعظم سے مخاطب ہوئی، مجھے رابعہ کہتے ہیں، عرفیت ربو ہے۔ پیشی کی بابت کچھ بتانا غالباً فضول ہے۔ اس کمرے کا ساز و سامان اور رکھ رکھاؤ ہی تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوگا۔ تم ایک نوجوان ہو، مجھے تم پر نہیں، البتہ تمہارے اس وقت کے حالات پر بڑا ترس آیا۔ معلوم نہیں تم میری پیشکش قبول بھی کرو گے یا نہیں۔ بہرحال انسانی ناطے سے میں کچھ سلوک کرنا چاہتی ہوں۔ اگر اسے تحفہ سمجھ کر قبول کرنے میں کوئی آر ہو تو اپنا وقت اور حالات دیکھتے ہوئے اسے قرض سمجھ کر قبول کر لینا، اور جب حالات سدھر جائیں تو یہ قرض اتار دینا۔ ہم لوگوں کے متعلق تم نے نہ جانے کیا کچھ سنا ہوگا۔ ہم اتنے برے نہیں ہیں جتنے سمجھے جاتے ہیں۔ اعظم خاموش رہا کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ ربو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ ربو مسیری سے اتر کر ہمی کی طرف چل دی جو صندوق کھولے بیٹھی تھی۔ ربو اس میں سے 50 اشرفیاں نکال لائی اور اعظم کی طرف بڑھا کر بولی، اعظم میاں یہ حاضر ہیں، قبول کرو۔ ظاہر ہے آگرے میں ملازمت تمہارا انتظار تو کر نہیں رہی ہے، کچھ دن ادھر ادھر دھکے بھی کھانے پڑیں گے۔ بیکاری کے دنوں میں یہ اشرفیاں تمہارے کام آئیں گی۔ اعظم کو اشرفیاں قبول کرنے میں تامل تھا، لیکن ربو نے اشرفیاں اعظم کی گود میں ڈال دی اور ناگواری سے بولی، ٹھیک ہے یہ اشرفیاں حرام کی کمائی ہیں، لیکن میں انہیں تمہاری نظر نہیں کر رہی ہوں، بلکہ قرض کے طور پر دے رہی ہوں۔ یہ میں نے اپنے کفن دفن کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ دولت تو آتی جاتی چھاؤں ہے میاں، آج اللہ کا دیا سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن کل معلوم نہیں کیا حالات ہو، اس لیے موت و زندگی کے لیے یہ 50 اشرفیاں الگ رکھ چھوڑی تھی۔ فی الوقت تم یہ لے جاؤ، اور جب حالات سدھر جائیں تو مجھے واپس کر دینا، یا پھر جب میں مر جاؤں تو اطلاع پانے پر اس رقم سے میری کفن دفن کا انتظام کر دینا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو انہیں خیرات کر دینا۔ اعظم نے کنکھیوں سے ربو کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود اس کے ناک نقشے میں ایک قسم کا تیکھا بنتا اور بے پناہ کشش موجود تھی۔ اس نے اشرفیاں قبول کر لیں اور بولا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ربو بولی، میں محاشے چندو لال جی کو بلا کر برابر کی کوٹری تمہیں دلائے دیتی ہوں، تم جتنے دن چاہے یہاں رہو، کوئی تم سے اس کا کرایہ وصول نہیں کرے گا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، ہم لوگوں کا گھر کہاں ہوتا ہے، مگر تم اسے گھر سمجھ سکتے ہو تو یہی سمجھ کر رہو۔ یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی۔ ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ ربو نے اسے حکم دیا، محاشے چندو لال جی کو بلاؤ۔ منشی چندو لال آئے تو ربو نے ان سے کہا، منشی جی یہ برابر والی کوٹری میں نے انہیں دے دی ہے، کرائے اور ان کے کھانے پینے کی طرف سے کوئی فکر نہ کرنا، سارے مصارف میں خود برداشت کروں گی۔ منشی جی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، فوراً اسے لے کر کوٹری میں پہنچ گئے۔ یہاں سبھی کچھ موجود تھا، پلنگ، بستر، کمبل، پانی کا گھڑا، 4 موڑھے اور ایک مسلح۔ اعظم ان چیزوں اور آسائشوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ محاشے جی اس کی خوشی اور حیرت بھانپ گئے، فرمانے لگے، تعجب کیا کرتے ہو میاں جی، اپنی ربو جی کو تم کوئی معمولی عورت نہ سمجھو، یہاں سے آگرے تک بڑے بڑوں سے ان کی راہ و رسم ہے، گھڑی بھر میں آدمی کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں۔ سرائے میں ٹھہرنے والوں کی تفریح اور دل بستگی کا کام انہی کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گرم گرم کھانا بھی آ گیا۔
بھوک بڑی شدت کی تھی. جب وہ نوالے شوربے میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا تو اس کا خیال اپنی محسنہ کے مکروہ اور ناجائز پیشے کی طرف گیا اور نوالے حلق میں ڈکنے لگے. لیکن میدا اپنا حق حاصل کرنا خوب جانتا تھا. سردی بڑھتی جا رہی تھی. کونے میں کھڑے ڈیوٹ پر سرسوں کا دیا کوٹری میں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی بکھیر رہا تھا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اٹھا اور وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور پھر 2 رکعات شکرانہ ادا کیا. لیکن ان اعمال و اذکار کے دوران اسے یہ خیال بری طرح ستاتا رہا کہ اس کی محسنہ نائکہ ہے اور اس کوٹری میں اسے جو کچھ میسر ہے وہ حرام کی کمائی کا ثمر ہے. وہ کیسے حالات سے دوچار ہو گیا ہے. رات سوتے سوتے کئی بار اس کی آنکھ کھلی اور ہر بار کہیں قریب ہی سے گھنگروں کے کنکنے، سازوں کے بجنے، چڑھتے اترتے ترنم سروں میں ڈوبی ہوئی گانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں. بے اختیار وہ اس طرف کھنچنے لگتا، لیکن وہاں جانے کی صورت ہی نہ تھی. وہ ربو پر کوئی غلط تاثر قائم کرنا نہیں چاہتا تھا. صبح ربو خود اس کے پاس پہنچ گئی. ان دونوں میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی. اعظم نے اس کی مہربانیوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا. اسی طرح کئی دن گزر گئے. اعظم آگرے پہنچنے کے منصوبے بناتا اور توڑتا رہا. اسے عملی زندگی گزارنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، اس لیے کسی بات کی ہمت نہ ہوتی تھی اور شرم بھی آتی تھی کہ اس طرح وہ اب کب تک یہاں پڑا رہے گا. کوٹری میں پڑے پڑے اس کی طبیعت اکتا گئی تھی اور باہر اس لیے نہیں نکلتا تھا کہ لوگ کہیں اس پر انگلیاں نہ اٹھائیں. جو تماشائی اعظم کی ہستہ حالی کا تماشا دیکھ چکے تھے، ان کا انگلیاں اٹھانا اور اسے طنز و تضحیک کا نشانہ بنانا یقینی تھا. سرائے کے تمام مسافر مختلف مشاغل میں مبتلا رہتے تھے. کوئی شطرنج سے دل بہلاتا، کوئی گنجفا کھیلتا، کوئی سرائے کی پیشہ ور عورتوں کی صحبت میں رنگرلیاں مناتا، کوئی صرف نغمہ و سرور میں مدہوش اور سرشار رہتا. بس اعظم ہی ایک ایسا شخص تھا جس کا کوئی مشغلہ نہیں تھا، جس کا کوئی ساتھی نہیں تھا. کوٹری میں پڑے پڑے اس کا دم گھٹنے لگا تھا. البتہ کبھی کبھی ربو آتی اور کچھ دیر اس سے باتیں کر کے چلی جاتی تھی. اعظم کم گو اور ربو باتونی. ربو باتیں کرتی تو اعظم اس کے جواب میں زیادہ تر ہوں ہاں نہ نہیں کرتا رہتا اور ربو دل برداشتہ ہو کر چلی جاتی. ایک دن ربو سپہر کو اچانک اس کی کوٹری میں آ گئی. اس نے جوڑ میں سرخ گلاب لگا رکھا تھا اور بالوں میں موتیوں کی لڑیاں پیرو رکھی تھیں. بسنتی ساری اور بسنتی کرتی زیب تن تھی. چہرہ غازے سے آلودہ تھا. کانوں میں ہلال کے نیچے مچھلی نما آویزے لٹکے ہوئے تھے. انگلیوں میں قیمتی انگوٹھیاں تھیں. آنکھوں میں کاجل کی لکیریں، ہونٹوں پر مسکراہٹ، نظروں میں شرارت. وہ اس دھاج سے سینہ تان کر اعظم کے سامنے آ کھڑی ہوئی. وہ بے شک بڑی حسین عورت تھی. اعظم نے اسے ایک نظر دیکھا اور گھبراہٹ میں اٹھ کھڑا ہوا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج ربو کے انداز روز جیسے نہیں ہیں. ربو نے ہنس کر ڈانٹا، یہ تم 24 گھنٹے اس کوٹری میں پڑے کیا کرتے رہتے ہو جی؟ اعظم نے ندامت اور بوکھلاہٹ سے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، لیٹے لیٹے طبیعت اکتا جاتی ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں اور کچھ گنگنانے لگتا ہوں. سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. خوب، وہ کھلکھلائی، تمہیں اپنا گھر بھی تو یاد آتا ہوگا. یاد کیوں نہیں آتا؟ لیکن وہاں میری بوڑھی ماں کے سوا مجھ سے محبت کرنے والا ہے ہی کون؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا. پھر ابو نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، تمہیں گانا سننے کا بھی شوق ہے؟ اعظم نے جھجکتے جھجکتے جواب دیا، ہے تو مگر. اور ناچ دیکھنے کا؟ ربو نے اٹھلا کر پوچھا. اعظم نے شرما کر جواب دیا، ہاں جی، دیکھنے کو جی تو چاہتا ہے. تو پھر آج رات میرے ساتھ رہنا، میں تمہاری طبیعت خوش کر دوں گی. تم نے پہلے کیوں نہیں کہا تھا؟ میں بھی تو کہوں کہ یہ کیسا نوجوان ہے. خیر، آج رات ساری کسر نکل جائے گی، خوب رنگ رہے گا، ربو نے بڑی خاص ادا سے کہا. اعظم نے اداس ہو کر پوچھا، بس ایسی ہی بات ہے جس کی وجہ سے منہ چھپائے یہاں پڑا رہتا ہوں. ربو کو اعظم کے شرمگی انداز پر ہنسی آ گئی. اس نے بے اختیار بڑھ کر اعظم کے داہنے رخسار پر ہلکی سی چپت رسید کر دی. بولی، میں خوب سمجھتی ہوں کہ تم کیوں منہ چھپائے پڑے رہتے ہو. اعظم نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں. ربو نے سنجیدہ ہو کر کہا، ہاں جی، تم یہی سوچتے ہو کہ کہاں ایک رنڈی اور کہاں ایک شریف زادہ. میں جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہی ہوں حرام کی کمائی سے کر رہی ہوں. بات سچ تھی. اعظم کو اپنے آپ سے شرم آنے لگی اور ربو کے لیے اس کے دل میں پہلی بار کچھ احساسات بیدار ہوئے. اعظم نے جھٹ بات بنائی، نہیں، یہ بات نہیں، آپ غلط سمجھی. تم جھوٹ بول رہے ہو، بات یہی ہے، اور یہ بات کم از کم تمہاری حد تک درست بھی ہے. شریف ماں باپ کے بیٹے ہو، ایک اعلیٰ خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے تمہیں اسی طرح سوچنا چاہیے. لیکن سنتی ہوں گوتم بدھ نے بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک ویشیا کا کھانا خوشی خوشی کھایا تھا. اس کی میں تمہیں کتنی ہی مثالیں دے سکتی ہوں کہ بڑے بڑے بزرگ فحشاؤں پر مہربان رہا کرتے تھے. اعظم اب تک اسے ایک معمولی طوائف سمجھ رہا تھا، لیکن اب تو وہ ایک لائق فائق شخصیت بھی معلوم ہونے لگی تھی. وہ نہ جانے کیا کیا جواب دیتی رہی. پھر اعظم نے خجالت مٹانے کے لیے کہا، اب خدا میں آپ کے متعلق کوئی بری بات نہیں سوچتا. میں تو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں. آگرے جاؤں گا، وہاں معلوم نہیں کیسی کیسی ٹھوکریں کھانی پڑیں. یہی سب سوچ سوچ کر پریشان ہوں اور میرا حوصلہ پست ہو گیا ہے.
ربو نے ایک بار پھر ہنسی کی پھلجھڑی چھوڑی۔ ایک جھوٹ نبھانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ خیر اگر تم میری بات مانو تو کچھ نصیحتیں گرہ میں باندھ لو۔ طوائف اور نصیحتیں دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن یقین کرو تم میرے مشوروں پر چلے تو بڑی کامیاب زندگی گزارو گے، سمجھے کہ نہیں؟ اعظم نے خفیف ہو کر کہا، آپ مجھ سے جو بھی کہیں گی میں مانوں گا۔ ربو نے ساری کا آنچل دانتوں تلے داب لیا۔ اعظم نے ایسا محسوس کیا جیسے ربو چشم زدن میں ایک نوخیز اور نوعمر حسینہ ہو گئی ہے۔ اس کی یہ ادا قیامت کی تھی۔ اعظم مجروح ہو گیا۔ ربو کہنے لگی، میں جو کچھ کہوں گی اسے سن کر تم یہی کہو گے کہ ربو رنڈی ہے، آبرو فاختہ ہے، اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم میری باتیں سن کر مجھے کیا کہو گے۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ میری باتوں کی سچائی تمہیں اپنی زندگی میں قدم قدم پر نظر آتی رہے گی۔ میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے۔ پھر ربو سنجیدگی سے کہنے لگی، اعظم زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان خواہشوں کا غلام ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ خدا ایک ہے اور میں کہتی ہوں کہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ اخلاقی اور معاشرتی اقدار بڑی چیز ہیں اور جسے ہمارے معاشرے نے کھوٹا کہہ دیا ہے وہ بدترین چیز ہے تو یہ بکواس ہے۔ میں اسے نہیں مانتی۔ میں سمجھتی ہوں محرومی بدترین گناہ ہے۔ تم جب آگرے پہنچو گے تو وہاں کی دنیا تمہارے لیے نرالی ہوگی۔ غور سے سنو، وہاں تم ہر طرح یہ کوشش کرنا کہ کسی طرح شہنشاہ اکبر اعظم کے وزیر اور اس کے دین الہی کے خلیفہ ابو الفضل سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ اگر تم وہاں تک رسائی حاصل کر لو گے تو تم بے جھجک ہو کر اسے کہہ دینا کہ میں دین الہی اختیار کرنا چاہتا ہوں، مجھے شہنشاہ کے پیرووں میں شامل کر لیا جائے۔ اعظم میں تم سے سچ کہتی ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم آگرے کے خوش قسمت لوگوں میں شمار کیے جانے لگو گے۔ اعظم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ دین الہی اختیار کیا جائے، گویا اسلام ترک کر دیا جائے۔ اسے ربو پر غصہ آ گیا۔ یہ چونکہ خود رنڈی ہے اور کمائی کے سلسلے میں جائز و ناجائز اور پاک و ناپاک کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے یہی تعلیم مجھے بھی دے رہی ہے۔ پھر اسی لمحے اعظم کے حافظے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث گونجنے لگی، زیادہ غربت اور زیادہ مارت انسان کو خدا سے منکر کر دیتی ہے۔ ربو نے اس کی تشویش اور کرب محسوس کر لیا، ہنستی ہوئی بولی، میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی جبر شامل نہیں ہے۔ تم آزاد ہو، مناسب سمجھو تو اس پر عمل کرو، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو گول کر جاؤ۔ اعظم کو اس کی یہ فراغ دلی اور سادگی اچھی لگی، بولا، آپ کچھ اور باتیں کیجیے، سرے دست یہ موضوع نظر انداز کر دیجیے۔ ربو نے کہا، رات کو ذرا جلدی تیار ہو جانا، کپڑے دوسرے پہن لینا، تمہیں ٹھاٹ باٹ میں دیکھوں، بالوں میں تیل، آنکھوں میں سرما لگا کر میرا انتظار کرنا۔ اگر آج تمہارے دل کی خشکی دور ہونے کا کچھ اہتمام ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ اعظم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، پھر وہ دنگ رہ گیا کیونکہ ربو نے باتیں کرتے کرتے اچانک اس کے گال پر ایک چپت رسید کی اور اس کے بالوں کی لٹیں انگلیوں میں لے کر پیشانی سے ہٹا دی۔ اعظم کو حیاسی محسوس ہوئی، یہ ربو تو بہت ہی بے شرم ہے۔ اور پھر اس وقت تو بے شرمی کی انتہا ہو گئی جب ربو ورفتگی میں اخلاقی حدود سے ایک قدم اور آگے بڑھ گئی۔ اسے نہ جانے کیا ہوا، اس نے چلتے چلاتے اعظم کو سینے سے لگا کر چٹاخ چٹاخ کئی بوسے لے لیے۔ ربو کے بدن میں نامعلوم کیا تھا جو اس کا انگ انگ سرشار کر گیا۔ اس نے آج تک کسی عورت کو اس طرح محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ لرز گیا۔ ربو نے تو اس کے سارے جسم میں سنسنی پیدا کر دی تھی۔ جب ربو چلی گئی تو دیر تک ایک سرور آمیز کیفیت طاری رہی۔ ربو کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کے شرم و حیا سے عاری و لہانہ طور طریق اسے دیر تک لطف اندوز اور ہلکان کرتے رہے۔ اس کے جی میں آئی کہ وہ آگرے نہ جائے بلکہ یہیں ربو کی حضوری میں زندگی گزار دے، لیکن پھر یہ سوچ کر مغموم ہو گیا کہ ربو کی حضوری میں زندگی گزارنے کا مفہوم حقیقتاً کتنا شرمناک ہے۔ لوگ اسے کیا کہیں گے؟ ربو کا یار، اس کی عصمت فروشی کی دکان کا بیوپاری تاجر۔ اس کے جی میں آئی کہ اسی وقت یہ سرائے چھوڑ کر چپ چاپ آگرے روانہ ہو جائے اور چلتے وقت کسی طرح ربو کی اشرفیاں بھی واپس کر دے، مگر یہ سوچ کر کہ وہ آگرے میں حالی ہاتھ کس طرح زندگی گزارے گا، اپنے اس جذباتی خیال پر عمل کرنے سے باز رہا۔ اس رات غضب کی سردی تھی۔ اعظم پوری طرح تیار ہو کر ربو کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ربو بنی سنوری قیامت بنی پہنچی تو وہ کچھ کپ کپا رہا تھا۔ ربو نے اپنی شال اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ اعظم کو قبول کرنے میں تامل ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ اگر آپ مجھے دے دیں گی تو خود کیا اوڑھیں گی؟ آپ کو بھی تو سردی لگے گی۔ ربو نے شوخی سے کہا، میں تمہارا خیال دل میں لے آؤں گی۔ پھر کہنے لگی، خوب، سبحان اللہ، اب تک تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تمہاری فکر کر رہی ہوں، لیکن اب معلوم ہوا کہ تمہیں بھی میری فکر ہے، خدا خیر کرے۔ وہ نکرئی کہے بکھیرنے لگی۔ اعظم نے چھینک کر جواب دیا، میں غریب الوطن، بے آسرا اور بے یار و مددگار مسافر ہوں، بھلا آپ کی کیا فکر کر سکتا ہوں؟ ربو واپس جاتی ہوئی بولی، اس قدر معصومیت کا اظہار نہ کرو، میں ابھی آتی ہوں، تم چلنے کے لیے تیار رہنا، ویسے جچ رہے ہو جی۔
وہ چلی گئی اور اعظم اس عجیب و غریب اور ہنگامہ خیز عورت کے بارے میں یہ سوچنے لگا کہ کیا کوئی رنڈی کسی مرد سے بے لوث محبت کر سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ رنڈی اور بے لوث محبت تو متضاد چیزیں ہیں۔ ربو واپس آ گئی۔ اس نے ایک دوسری سرخ شال اوڑھ رکھی تھی۔ کوٹری کے باہر گھوڑا گاڑی ان کی منتظر تھی۔ دونوں اس میں بیٹھ گئے اور گاڑی سرائے کے بڑے پھاٹک کی طرف روانہ ہو گئی۔ سرائے کے پھاٹک کے اوپر ایک بارادری تھی۔ اس بارادری کے آس پاس جو کمرے تھے ان میں عمرہ قیام کرتے تھے۔ یہاں کی شان و شوکت ہی کچھ اور تھی۔ بارادری کا ہال رقص و موسیقی کے کام آتا تھا۔ یہاں پر ٹھہرنے والے عمرہ سرائے کی پیشہ ور عورتوں کے پاس جانا مایوس سمجھتے تھے۔ ان کی خواہش اور حکم پر ناچنے گانے اور تفریح طبع کے اسباب مہیا کرنے والی عورتیں یہیں پہنچا دی جاتی تھی۔ ربو کی گھوڑا گاڑی بھی وہیں جا رہی تھی۔ راستے میں ربو کہنے لگی، آج شاید تمہاری قسمت جاگ جائے۔ اعظم نے پوچھا، وہ کس طرح؟ ربو نے جواب دیا، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کچھ ایسے آدمیوں سے بھی ملاقات ہوگی جو آگرے جانے والے ہیں اور مغل دربار میں اثر و رسوخ کے حامل ہیں۔ اعظم اس خبر سے بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے والا ایک سوال بغیر سوچے اگل دیا، ان سے میرا تعارف کس طرح اور کس حیثیت سے کرایا جائے گا؟ ربو اس کی اندرونی خلش بھانپ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ ابھرا۔ اس نے اپنے دل پر ضبط کی سل رکھ کر جواب دیا، تعارف کس طرح ہوگا یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے۔ بس یہ یقین تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ تمہاری عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا۔ تم ایک رنڈی کے ساتھ جا رہے ہو مگر وہ ایک عورت بھی ہے۔ اعظم چپ ہو گیا۔ ربو بھی کچھ سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ان کی گاڑی پھاٹک کے اندر پہنچ کر رک گئی۔ ربو نیچے اتری اور اعظم کو لے کر کھٹ کھٹ اوپر چڑھنے لگی۔ اوپر کی بارادری کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ اسے خوب اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ گلدستے رکھ کر چمنستان کسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان میں پام کے بڑے بڑے درخت والے گلدستے بھی موجود تھے۔ بارادری کے ہال میں لمبی چوڑی دریاں اور ان پر چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ گاؤ تکیے بھی بڑے کرینے سے جگہ جگہ رکھے ہوئے تھے۔ بارادری کے کناروں پر چند میزیں پڑی تھیں جن پر ساگر و مینا کی برات لگی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ غم غلط کرنے میں مشغول تھے۔ جیسے ہی ربو اور اعظم داخل ہوئے سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ ربو بڑی مستانہ چال سے تماشائیوں کے دل روندتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ نظروں ہی نظروں میں کسی کو تلاش کر رہی تھی، لیکن لوگ اسے دیکھنے میں محو تھے۔ ایک دراز ریش بزرگ ذرا آگے بڑھے اور فرمانے لگے، ارے رابعہ بیگم، تم کہاں تھیں؟ ہم دیر سے تمہارے منتظر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اعظم کو شبہ اور ناگواری سے دیکھا۔ ربو نے فرط عقیدت سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دی اور بولی، حضرت، بندی آپ ہی کو تلاش کر رہی تھی۔ جناب کب تک یہاں تشریف فرما رہیں گے؟ پھر اعظم سے ان کا تعارف کرایا۔ اعظم میاں، ان سے ملو، حضرت زین شاہ ابو الفضل وزیر دوات مغلیہ ان کی بہت عزت کرتا ہے۔ زین شاہ نے کنکھیوں سے اعظم کو دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ پھر ربو کو دیکھتے ہوئے فرمایا، جب ہم ادھر سے گزرتے ہیں تمہاری ذات ہمیں یہاں ٹھہرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب کہ ہم کم از کم ایک ہفتے تو ضرور قیام کریں گے۔ ربو اور زیادہ بچھ گئی، بولی، حضرت یہ نوجوان بہت پریشان ہے۔ اس کے عزیزوں نے اسے بہت ستایا ہے۔ یہ ان سے تنگ آ کر بے سر و سامانی کی حالت میں گھر سے نکل آیا، آگرے جا رہا تھا۔ اس کے بعد ربو نے اعظم کی پوری داستان شاہ صاحب کے گوش گزار کر دی۔ آخر میں بولی، بندی کی درخواست ہے کہ حضرت اس کے حال پر کرم فرما کر اسے آگرے میں کسی خدمت پر لگوا دیں۔ عین بندہ پروری اور کنیز نوازی ہوگی۔ یہ بہت مستعد، ذہین اور تعلیم یافتہ نوجوان ہے۔ آپ کی عنایتیں رہیں تو وہ کچھ کر گزرے گا۔ شاہ صاحب نے صدرگاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تم ان کی سفارش کرتی ہو تو ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کیا جائے گا۔ ہم نے تمہاری کوئی بات کبھی مسترد کی ہے؟ حاضرین مجلس میں سے ہر شخص شاہ صاحب کو دیکھ کر آگے بڑھتا، مصافحہ کرتا، ہاتھ چومتا اور پھر اپنے ہاتھ سینے پر پھیر لیتا۔ شاہ صاحب حاضرین مجلس کو دست بوسی کی سعادت سے نوازتے ہوئے صدر نشین ہو گئے۔ ربو بھی ان کے ساتھ مدبانہ بیٹھ گئی اور ربو کے برابر ذرا ہٹ کر اعظم بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب نے ربو کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے حکم دیا، تمہاری جگہ وہ نہیں ہے، یہ ہے، یہاں آؤ، تم میرے پہلو میں بیٹھو رابعہ بیگم۔ ہم تمہیں اور تمہارا فن ہی تو دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں تمہیں دیکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے۔ ربو بصدے انکسار شاہ صاحب کے بائیں طرف بیٹھ گئی۔ شاہ صاحب کی ہوشیار نگاہوں نے اعظم کی دلی کیفیت تاڑ لی۔ اعظم شاہ صاحب کی شخصیت کو مشکوک محسوس کر رہا تھا۔ شاہ صاحب نے فوراً ارشاد فرمایا، رابعہ بیگم، جہاں حسن نظر آتا ہے وہاں دیوانہ وار کھنچا چلا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر قلبی طمانینت کا اظہار کیا۔ پھر اچانک شاہ صاحب اعظم سے مخاطب ہوئے، کیوں میاں صاحب زادے، تم کس فن میں طاق ہو؟ کس جگہ کے لیے موزوں ہو سکتے ہو؟ اعظم نے جواب دیا، جناب والا مجھے نہیں معلوم کہ میں کس جگہ کے لیے موزوں رہوں گا، ویسے شعر و شاعری کا مجھے بے حد شوق رہا ہے۔ ربو نے بات کاٹ دی، بولی، انہیں کسی امیر کی مصاحبت میں لگوا دیجیے گا، وہاں یہ بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ بات تو ساری پہنچ کی ہوتی ہے، اچھے حلقے سے آپ انہیں متعارف کرا دیں گے تو ان کی زندگی سنور جائے گی۔ شاہ صاحب نے اس طرح حافظے پر زور دیا کہ دونوں آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر انہوں نے تصور کے عالم درباریوں، اپنے ارادت مندوں اور مریدوں کے متعلق غور کیا۔
اس کے بعد آنکھیں کھول دی اور اعظم کی طرف اشارہ کر کے ربو سے کہا، ایک نہایت مناسب اور معقول جگہ ہے، لیکن معلوم نہیں یہ اسے پسند کریں گے یا نہیں۔ ربو نے جواب دیا، یہ پسند کریں گے یا نہ کریں، یہ پسند کریں یا نہ کریں، اگر میں نے وہ جگہ پسند کر لی تو یہ بھی پسند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ ارشاد فرمائیں۔ شاہ صاحب نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بھیجیں گے۔ چنانچہ انسان کو اس زمین کی خلافت عطا فرمائی گئی ہے، اور ہم لوگ منطق، استدلال اور اپنی اعلیٰ دانش و بینش کے ذریعے آخر یہ نقطہ پا لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ سرزمین کے جملہ انسان خلیفہ ارض بننے کی صلاحیتوں سے یکسر محروم ہیں، اور خداوند تعالیٰ کافی الارض خلیفہ کا ارشاد کسی خاص شخص کے لیے ہے، وہ خاص شخص جو اس خطہ ارض کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ حضرت جلال الدین اکبر شہنشاہ ہند کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ربو اور دوسرے بعض لوگوں پر شاہ صاحب کی اس تقریر نے بڑا اثر کیا، اور ان کی زبان سے بے سختہ سبحان اللہ کے کلمات نکل گئے، لیکن اعظم پر ابھی شاہی تکلفات، مصاحبت اور دربارداری کا سایہ نہیں پڑا تھا، اس لیے سے شاہ صاحب کی باتیں اچھی نہیں لگیں، لیکن مصلحت اس کی زبان پر تالا ڈالے رہی۔ شاہ صاحب نے داد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد اعظم سے کہا، میاں صاحب زادے، ہم تمہیں ایک ترکیب بتائیں گے، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو ہمیں یقین ہے کہ تم بلا شبہ ایک بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ صرف فکر کا معاملہ ہے، فکر کا رخ تبدیل کر دو، زندگی مسرت سے گزرے گی۔ اعظم نے سراپا اشتیاق ہو کر کہا، یہ خاکسار جناب کی ہر تجویز اور ہر مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ شاہ صاحب نے تیکھی نظروں سے ربو کو دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اچھا تو پھر یہاں سے فراغت کے بعد بات ہو جائے گی۔ پھر ربو سے پوچھا، ارے ربو، وہ دونوں کہاں ہیں، ہمی شمی؟ ربو نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، بندہ پرور، بس آنے ہی والی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمی شمی بھی آ گئی اور محفل میں جان پڑ گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے شاہ صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سلام کیا۔ شاہ صاحب نے شفقت سے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور سرشان نظروں سے ان کے حسن و جمال کا جائزہ لیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب نے حکم دیا، ہمی اور شمی کو تم ہی نے فن میں طاق کیا ہوگا، ان کے دل نواز چہرے دیکھ کر ہم متاثر ہوئے۔ پھر رقص کا حکم ہوا۔ ہمی اور شمی نے رقص شروع کر دیا۔ شباب اور نغموں کی یکجائی نے پوری محفل کو مست و سرشار کر دیا۔ شاہ صاحب پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، جھومنے لگے، کبھی کبھی بے ساختہ ربو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور بڑی گرم جوشی اور بڑی محبت اور گرم جوشی سے مسلنے لگتے۔ اعظم ان سے رقابت محسوس کرنے لگا تھا۔ ربو دزدیدہ نگاہوں سے اعظم کی بے چینی اور اضطراب محسوس کرتی رہی۔ محفل کے لوگ بے قابو ہونے لگے۔ ہمی اور شمی کے علاوہ بھی کچھ لڑکیاں اپنے ناچ گانے سے محفل کو محظوظ کر رہی تھیں۔ اسی عالم میں شاہ صاحب نے فرمایا، میاں برخودار، موسیقی روح کی غذا ہے۔ ممکن ہے تم یہ سوچو کہ موسیقی اسلام میں حرام ہے، پھر ہم کیوں اتنے اہتمام اور انہماک سے اسے سن رہے ہیں؟ تو سنو برادر عزیز، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان تشریف لائے اور یہاں کی ہندو قوم کے مزاج اور عادات پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس قوم کو موسیقی کا بڑا شوق ہے اور بھجن اس کی عبادت میں داخل ہے۔ خواجہ غریب نواز نے دینی تبلیغ کے لیے موسیقی جائز قرار دی اور ہندوستان میں قوالی کا رواج ہوا۔ ہم بھی موسیقی کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ روح کو غذا دینے کے ساتھ ہی دل میں آتش شوق بھڑکانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ دنیا کا یہ رخ اعظم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسلام کے ضابطوں کی یہ تشریح بھی اس نے پہلی بار سنی تھی۔ پھر جب محفل رقص و موسیقی میں ڈوبنے لگی تو اس نے لگاوٹوں کے حیات سوز اشارے کنائے دیکھے۔ سامعین پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر بیٹھ کر خلوت میں چلے گئے۔ ربو بھی شاہ صاحب کے ساتھ خلوت میں چلی گئی۔ اعظم تنہا رہ گیا، لیکن یہ تنہائی زیادہ دیر نہیں رہی۔ تقریباً 1 ساعت بعد ربو واپس آ گئی۔ اعظم نے پہلی ہی نظر میں محسوس کر لیا کہ اب اس میں وہ آب و تاب باقی نہیں رہی جو خلوت میں جانے سے پہلے تھی۔ رات کے پچھلے پہر ایک نئے ہنگامے کا آغاز ہوا۔ لوگوں نے مائے نوشی شروع کر دی۔ ناچنے گانے والی حسینائیں ساقی گری کرنے لگیں۔ صاحب استطاعت حضرات نے ماوشوں کی رانوں پر سر رکھ دیے، مست و سرشار نگاہیں ان کے حسین و ملیح چہروں پر گاڑ دی۔ ہاتھ شوخی پر اتر آئے، کچھ نے ان نازک انداموں کے چہرے ہاتھوں میں لے لیے اور ہونٹوں کے ذریعے پیار محبت کی پیغام رسانی شروع کر دی۔ ربو دزدیدہ نگاہوں سے اعظم کی ہیجانی کیفیت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اعظم متضاد کیفیتوں کا شکار تھا۔ ہمی اور شمی اپنی ماں کے سامنے اپنے آشناؤں سے ہم آغوش ہو کر بوس و کنار میں محو تھیں۔ اعظم کو شرم آ رہی تھی، لیکن شرم کے ساتھ ساتھ دل میں ایک ہیجان بھی برپا تھا۔ جذبات سرکشی اور تمرد پر آمادہ تھے۔ اسی عالم میں ایک 45 سالہ پستہ قامت، سانولی رنگت اور گھٹے ہوئے جسم کا مست و سرشار آدمی ربو کی طرف بڑھا اور اس نے ربو کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ بولا، ساحل پر بیٹھی کیا کر رہی ہو جانے من، ادھر آؤ میری آغوش میں۔ کیا تمہارے سینے میں مد و جزر نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آؤ ہم دونوں بھی اپنی اپنی کشتیاں کھولیں۔ ربو نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس شخص کا مضبوط ہاتھ پھر سے ربو کی کلائی پکڑ چکا تھا۔
اس نے اس زور سے ربو کو اپنی طرف کھینچا کہ وہ ایک گڑیا کی طرح کھنچ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ ربو نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن اس شخص نے اسے چمٹا لیا اور اس کے ہونٹ ربو کے ہونٹوں سے پیوست ہو گئے۔ ربو نے جب بچت کی کوئی صورت نہ دیکھی تو اس نے بے دردی سے اس کے ہونٹ کاٹ لیے۔ اس نے تل ملا کر ربو کو چھوڑ دیا۔ ربو چھوڑ کر پھر اعظم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، اعظم مجھے اس وحشی سے بچاؤ۔ اعظم تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 اشرفیاں نکال کر ربو کی طرف پھینکی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، یہ صرف بیانہ ہے، جو بعد میں کہو گی حاضر کر دیا جائے گا۔ اعظم نے اسے ڈانٹ دیا، اوہ بدکار، دور رہ، قریب نہ آنا ورنہ تیرا بھیجا پاش پاش ہو جائے گا۔ شرابی ایسی آواز سے ہنسا جیسے پیالی میں شراب اونڈیلی جا رہی ہو۔ تو کون ہے دلال، اپنا حق تو بھی لے سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ سکے اعظم کی طرف اچھال دیے۔ ربو نے اعظم سے چمٹ کر اس شخص سے پیچھا چھڑانا چاہا۔ ربو کا گرم گرم گداز بدن اعظم کے جسم سے پیوست ہوا تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ربو نے اعظم کو ایک کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، آؤ ہم دونوں اس کمرے میں چل کر اس موذی سے نجات حاصل کر لیں۔ یہاں موجود رہے تو یہ اسی طرح ستاتا رہے گا۔ جب یہ دونوں گتھم گتھا ایک دوسرے سے ہم آغوش لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی طرف جانے لگے تو اس شخص نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور طنزاً کہا، اچھا جی، تو پہلے تم ہی صحیح، ہم بعد میں بھگت لیں گے۔ اعظم کے کانوں میں اس کی یہ آواز پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئی۔ اندر پہنچ کر ربو ایک پلنگ پر گر گئی اور اعظم کو کھینچ کر پاس بٹھا لیا۔ اس کے سینے کا مد و جزر صاف بتا رہا تھا کہ سخت طوفان آیا ہوا ہے اور اب کسی بھی لمحے اعظم کی تمکنت اور نیک نفسی حس و حاشاک کی طرح بہہ جائے گی۔ ربو نشیلی نظروں سے اعظم کو دیکھتی رہی اور پھر خواب دیدہ لہجے میں بولی، اعظم تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ اعظم نے ایک بچے کی طرح سادگی سے جواب دیا، اچھا۔ ربو نے اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، اعظم میں تم سے بڑی ہوں نا، تم مجھ سے چھوٹے ہو نا۔ وہ آہستہ آہستہ اعظم کا ہاتھ سہلانے لگی، تم بے سر و سامان اور بے یار و مددگار بھی ہو نا۔ آنکھوں کی چمک اور مستی پھیکی پڑنے لگی۔ اعظم بار جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ غلط ہے نا؟ اعظم نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، گناہ ہے۔ ربو نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا، گناہ کوئی چیز نہیں ہوتی احمق، یہ تو فطری تقاضے ہیں بھولے میاں، اپنے شاہ صاحبی تخلیے میں یہی کچھ کرتے ہیں۔ میں ایک زمانے تک ان کے ساتھ رہی ہوں اور ان سے کئی یادیں بھی وابستہ ہیں، سوچتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ اعظم کا صبر و ضبط رخصت ہونے لگا، اس کے پائے احتیاط میں لرزش آ گئی۔ ربو نے ایسا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور جذباتی آواز میں بولی، اعظم مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں شریف زادی بھی نہیں ہوں اور اخلاقی حد بندیاں بھی میرے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ جو خواہش جب بھی پیدا ہوتی ہے بے روک ٹوک بے خوف اسے مٹا لیتی ہوں۔ نہ جانے کیوں تم مجھے اچھے لگے ہو، پتہ نہیں بس اچھے لگے۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ پھر آہستہ سے بولی، میں تم سے بڑی ہوں اور تم چھوٹے ہو، میں ایک طوائف بھی ہوں۔ میں ایسا محسوس کرتی ہوں کہ اگر میں اپنی خواہشات تم سے بجھاؤں گی تو تم پر ایک طرح کا ظلم کروں گی۔ میرے لیے جنس کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو وہ ضمیر ہے جس نے تمہارے لیے کراہنا شروع کر دی ہے۔ وہ دل ہے جو پہلی بار ایک مرد کے لیے کچھ اور محسوس کر رہا ہے۔ پھر سوچتی ہوں کہ تم ایک سادہ لو نوجوان ہو، ابھی نہ پختہ ہو۔ اعظم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ربو آخر کہنا کیا چاہتی ہے۔ پھر ربو نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی، اعظم جس بے باکانہ ماحول سے نکل کر ہم دونوں اس کمرے میں آئے ہیں، اس میں نے یہ کوشش کی تھی کہ تمہارا پندار اور ایمان آزمائش میں ڈال کر اپنا کام نکال لوں گی۔ اب تم میرے قبضے میں ہو۔ اس کے بعد اس نے اعظم کو حکم دیا، میرے رخسار چومو، میری پیشانی کے بوسے لو، اعظم میرے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لو، پھر میں جی بھر کے روؤں گی۔ اور اعظم نے ایک فرما بردار خادم کی طرح ان خواہشات کی تعمیل کی۔ اس نے از خود رفتہ ہو کر ربو سے اظہار جنوں کیا اور وہ یہاں تک بے قابو ہوا کہ جس بات کا اسے حکم نہ ملا تھا وہ بھی اپنی خواہش سے انجام دینا چاہتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ربو کو ادھیڑنے اور اس کا بدن بے نقاب کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ ربو اچانک تڑپ کر الگ ہو گئی۔ اس نے اعظم کو ایک طرف دھکیل دیا اور بولی، بس جناب بہت ہو گیا، اب یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے، تم ہی انہی مردوں کی طرح نظر آتے ہو۔ اعظم نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی بے حد کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وہ ایک بار پھر ربو پر چپٹا لیکن ربو اب ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے اعظم کی ہر جارحانہ حرکت ناکام بنا دی، اس کی تیوریوں پر بل پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی، اعظم تم گرتے جا رہے ہو، تمہیں اپنی زندگی اور اپنی ماں کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر تم آگرے میں بھی وقت حالات اور وقتی خوشیوں اور ہنگامی لذتوں کے شکار ہو گئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ وہاں بڑے بڑے جال بچھے ہوئے ہیں، تمہیں اپنی اخلاقی حدوں سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اعظم مجھے چھوڑ دو، نہیں تو تمہاری عادتیں خراب ہو جائیں گی، تم خراب ہو جاؤ گے۔ اعظم پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا، اس نے جوش میں آ کر ربو کے کپڑے نوچ ڈالنے چاہے۔ اس نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، ربو تم نے مجھے 50 اشرفیاں قرض دی ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت تم اپنا بدن بھی مجھے قرض دے دو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ قرض بھی ادا کر دوں گا۔ ربو نے غصے میں اسے دھکیل دیا اور مشتعل ہو کر بولی، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے تمہیں پناہ دی ہے اور برائیوں سے بچانا چاہتی ہوں، اور تم ہو کہ اس کنویں میں گرنے کے لیے بے چین ہوئے جا رہے ہو۔ اعظم کا جنون کم ہونے لگا، ربو اپنے کپڑے درست کرنے لگی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اعظم کو سخت و سست سنانے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری پیشانی پر کوئی داغ نہ لگے، لیکن تم اپنا کردار داغدار کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ کیوں؟
اسی لمحے ہمی اور شمی نشے میں چور لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ آج کی محفل کا وقت ختم ہو چکا ہے کہ کہیں کوتوال یا متصب نہ آ جائے۔ ربو نے اعظم سے کچھ اور کہنا چاہا لیکن کچھ کہنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کی طرف بڑھی اور ان کی سطر پوشی کرنے لگی۔ جب جذبات کی چڑھی ہوئی ندی اتر گئی تو اعظم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے شرمساری سے سوچا کہ شاید اب ربو سے کنارہ کشی اختیار کر لے گی اور شاہ صاحب سے کی ہوئی سفارش واپس لے لے گی۔ ربو نے دونوں لڑکیوں کو سہارا دے کر نیچے لے جاتے ہوئے بڑی سرد مہری کے ساتھ اعظم سے کہا، ذرا سہارا دو اور انہیں نیچے بگی تک لے چلو۔ اعظم نے ایک لڑکی کو سہارا دیا اور اس طرح چاروں نیچے پہنچ گئے۔ کوچوان مستعد بیٹھا تھا۔ یہ لوگ بیٹھے اور گاڑی چل دی۔ راستے میں معلوم نہیں ربو پر کیا دورہ پڑا کہ وہ آنسوؤں سے رونے لگی۔ اس نے اعظم کے سینے سے سر ٹکا دیا اور سسکیاں لے لے کر دریافت کیا، اعظم میری جان ایک بات بتاؤ، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہو؟ اب میں اس مکروہ زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ اعظم ربو کی زبان سے یہ بات سن کر دنگ رہ گیا۔ اسے ربو پر پیار آ گیا۔ ربو کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی۔ پھر بھی وہ اچانک شادی کے سلسلے میں کوئی وعدہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ چپ رہا۔ ربو نے زور سے اس کا شانہ جھنجھوڑا، بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں؟ تم میرا سودا ادھار اور عارضی کرنے کی بجائے نقد اور مستقل کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا تم یہ قبول نہیں کرو گے؟ اعظم نے بہت سوچ کر، بہت ٹھہر ٹھہر کر دبے لفظوں میں کہا، تم خود سوچو کہ میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں ربو؟ میرا خیال ہے تم مذاق کر رہی ہو۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ربو تل ملا گئی۔ کیا اس لیے کہ تم عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو اور میں بڑی ہوں؟ لیکن میں کہتی ہوں کہ عمر کا فرق کوئی چیز نہیں ہوتا۔ آخر ہمارے بعض بزرگوں نے بھی تو اپنے سے بڑی عمر کی خواتین سے شادیاں کی تھیں۔ اعظم نے ناگواری سے کہا، تمہیں اس موقع پر بزرگوں کی مثال نہیں دینی چاہیے ربو۔ میں دراصل اپنی نسبی اور خاندانی روایات کی بنا پر تمہارے ساتھ شادی کرنے سے معذور ہوں، مگر تم نے اچانک ایسا سوال کیوں کر دیا؟ اچھا تو تم بھی وہی ہو؟ ربو نے اس کے سینے سے سر اٹھا لیا۔ اعظم تمہارا یہ عذر میرے دل میں خنجر اتار سکتا تھا، لیکن میں نے ایسے ہیلے اور عذر بہت سنے ہیں۔ اب میں ان باتوں کی عادی ہو گئی ہوں، اب مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں اپنی اوقات سے خوب واقف ہوں۔ تم جیسے شرفا ہم جیسی رذیل، مجبور اور بے زبان عورتوں کو داشتہ اور طوائف ہی بنا کر رکھ سکتے ہیں، بیوی نہیں بنا سکتے۔ عزت داروں کی عزت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر ربو بلک بلک کر رونے لگی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ اس دوران میں ربو بظاہر پرسکون رہی، لیکن اندر ہی اندر جوالا مکھی کا لاوا پگھلتا رہا۔ اس کے لیے اعظم کو حاصل کر لینا کوئی دشوار مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس نے چونکہ اعظم کو کسی اور طرح محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے شاید وہ اسے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شاہ صاحب کی خدمت میں اکثر جاتی تھی اور جب بھی جاتی تھی اعظم کی سفارش ضرور کرتی تھی۔ آخر شاہ صاحب نے ایک دن حتمی وعدہ کر لیا کہ جب وہ آگرے جائیں گے تو اعظم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور وہاں اس کی ہر طرح مدد کریں گے۔ روانگی سے ایک دن پہلے شاہ صاحب نے اعظم کو طلب کر لیا۔ ربو اعظم کو لے کر شاہ صاحب کی خدمت میں روانہ ہوئی اور راستے میں اس نے اعظم سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب تم آگرے پہنچ جاؤ گے اور تمہارا کام بن جائے گا تو تم مجھے بھلا دو گے۔ کیا میرا ڈر صحیح ہے؟ اعظم کو اس وقت صرف اپنے کام کی پڑی تھی۔ اس نے ربو کی بات نظر انداز کر کے پوچھا، اس وقت شاہ صاحب نے کیوں بلایا؟ وہ کیا باتیں کریں گے؟ ربو نے خشک لہجے میں جواب دیا، میں نہیں جانتی کہ وہ تم سے کیا گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم ان سے کسی قسم کے بحث و مباحثے میں ہرگز نہ الجھنا۔ وہ مخالفت بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ شاہ صاحب نے دونوں کی شاندار پذیرائی کی اور ربو کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ بڑی میٹھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کتالہ انصاف زادی کی سفارش تم نے کی تھی، اس لیے ہم نے کافی غور و خوض کے بعد ایک تجویز سوچی ہے، اگر یہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ربو نے پیار سے شاہ صاحب کو دیکھا، آپ فرمائیے، یہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے؟ وہ مسکرائی، میں ضمانت لیتی ہوں۔ شاہ صاحب نے کاکلوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تم نے سنا ہوگا کہ جہاں پناہ اکبر اعظم نے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی ہے، اس کا نام دین الہی ہے۔ بادشاہ صاحب خود کو خلیفۃ الارض کہتے ہیں۔ اگر یہ برخوردار کوئی قباحت محسوس نہ کریں تو دین الہی قبول کر لیں۔ ہم ابو الفضل سے ان کی سفارش کر دیں گے اور ان کی زندگی سنور جائے گی۔ اعظم نے ہمت کر کے سوال کیا، قبلہ و کعبہ، جسارت کی معافی چاہتا ہوں، شہنشاہ اکبر اعظم جو کچھ کہتے ہیں کیا وہ واقعی درست ہے؟ شاہ صاحب نے قرآن پاک کا سہارا لیے فرمانے لگے، صاحبزادے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اس حاکم کی جو تم میں سے ہو۔ کیا شہنشاہ اکبر ہمارے حکمران نہیں ہیں؟ یقیناً ولی الامر منکم کی تعریف میں آتے ہیں۔ اور پھر ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ جن حالات میں تم مبتلا ہو ان میں حرام شے بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اعظم نے بے دلی سے دریافت کیا، اس کے علاوہ کوئی تجویز؟ شاہ صاحب برا مان گئے، غصے میں بولے، معلوم ہوتا ہے تم بڑے کمعقل آدمی ہو۔ میاں ایمان کے کئی درجے ہیں، ان میں ایک ایمان باللسان یعنی ایمان بذریعہ زبان ہے، اور دوسرا ایمان بالقلب ہے، یعنی ایمان دل کی گہرائی سے، یعنی اختیار تمہیں رہتا ہے کہ تم دین الہی زبان سے تو قبول کر لو لیکن دل سے قبول نہ کرو، اور دل میں اسلام ہی کی یاد اور ایمان باقی رکھو۔ اعظم نے جھجکتے جھجکتے کہا، قبلہ اگر اجازت ہو تو عرض کروں کہ یہ تو صریح منافقت ہے، بکواس، یاوہ گوئی۔ شاہ صاحب بپھر گئے۔ آخر مسلحت اندیشی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔
شیخ سعدی فرماتے ہیں دروغ مصلحت آمیز باز راستی فتنہ انگیز، یعنی ایسا جھوٹ جو کسی مصلحت کا تابع ہو اس سچ سے اچھا ہے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ ربوں نے دخل دیا، لیکن اگر اعظم دین الہی صرف زبان سے قبول کر بھی لے تو اس عمل میں کون سا ایسا سچ موجود ہے جس سے فتنے کا دروازہ کھلتا ہو؟ شاہ صاحب نے پہلے تو لاہول پڑھی، پھر ارشاد فرمایا عورت واقعی ناقص العقل ہوتی ہے۔ ارے نیک بخت، کیا افلاس کچھ کم لعنت ہے؟ مفلسی میں تو انسان خدا تک کو بھول جاتا ہے، کیا یہ کچھ کم فتنہ ہے؟ اگر یہ لعنت اور فتنہ مصلحت آمیز جھوٹ سے نہ دبایا گیا تو اس نوجوان کا سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ اعظم کے قدم ڈگمگا گئے اور اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ شاہ صاحب نے اندازہ لگا لیا کہ الخاموشی نیم رضا، فوراً حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ برخودار، ہم نے تمہیں جو ترکیب بتائی ہے اس میں زبان کا ایمان تو دین الہی کے ساتھ رہے گا اور دل کا ایمان اسلام پر رہے گا۔ یہ صورت شرعاً جائز ہے۔ دونوں شاہ صاحب کی منطق اور دلائل کے قائل ہو کر واپس آ گئے۔ ربو کے کمرے میں کوئی نہیں تھا، وہ مساری پر بیٹھ گئی۔ سامنے قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ اعظم ربو کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور پیار سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ربو نے آئینے میں عکس دیکھا اور بڑی سچائی سے یہ بات محسوس کی کہ اس میں اور اعظم میں کتنا فرق ہے۔ اعظم بالکل نوجوان لڑکا دکھائی دے رہا تھا اور ربو ادھیڑ عمر کی ایک پختہ کار لیکن پرکشش عورت۔ پھر بھی غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکل گیا، اعظم اگر میں تمہیں اچھی طرح یہ یقین دلا دوں کہ میں اپنے ذلیل پیشے سے تائب ہو جاؤں گی تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ اعظم ربو کے کچھ اور نزدیک ہو گیا، پھر ہچکچا کر بولا خانم اگر ہم دونوں چاہیں تو شادی کے بغیر بھی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا، اس نے ربو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر شرما کر کہا میرے والد بھی میری والدہ کے علاوہ 3 عورتیں رکھتے تھے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ اس معاشرے میں بڑائی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی تعلقے دار یا کسی امیر کی کتنی داشتائیں ہیں۔ داشتاؤں کی تعداد سے آدمی کی عمارت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کی گردن جھک گئی۔ اگر تمہاری کوششوں سے میرا تعلقہ واپس مل گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ربو کے دل پر چھری چل گئی، وہ جھنجھلا کر رہ گئی اور چراغ پا ہو کر بولی یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اعظم؟ میں تم سے کچھ اور باتیں کر رہی ہوں، تم کچھ اور جواب دے رہے ہو۔ تم میری صداقت کا خوب صلہ دے رہے ہو۔ کیا میں رنڈی سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہوں؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے؟ اعظم نے کھسیا کر چپ سادھ لی۔ ربو مسری پر گر گئی اور چادر میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ ابھی شاہ صاحب کا قافلہ 2 کوس ہی گیا ہوگا کہ اس پر لٹیروں نے حملہ کر دیا۔ پورے قافلے میں ہلچل مچ گئی۔ شاہ صاحب بدحواس ہو گئے اور دوسرے لوگوں میں سے بیشتر لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر اعظم نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ وہ تلوار لے کر لٹیروں کا مقابلہ کرنے لگا۔ اس نے بڑے پرجوش انداز میں شاہ صاحب کو تسلی دی، قبلہ و کعبہ اب بالکل نہ گھبرائیں، یہ بدماش آپ کو میری موت کے بعد ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بڑے سخت مقابلے کے بعد لٹیرے بھگا دیے گئے۔ اعظم شاہ صاحب کے آس پاس رہ کر ہی لٹیروں کا مقابلہ کر رہا تھا اور کافی زخمی ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب پر اعظم کی بے جگری اور جانثاری کا بڑا اثر ہوا۔ آگرہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ آگرے پہنچ کر شاہ صاحب نے اسے اپنے گھر ہی کے ایک حصے میں ٹھہرا لیا اور ماہر جراحوں سے اس کے زخموں کا علاج کروایا۔ اس دور میں انہوں نے کئی بار اعظم کو یہ یقین دلایا کہ تم کوئی غیر نہیں ہو، ہمارے بیٹے ہو۔ تم نے جس جرأت و بہادری سے ہماری حفاظت کی ہے اسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ زخموں کے اندومال میں تقریباً 1 مہینہ لگ گیا۔ اس دوران میں ایک شخص اعظم کی عیادت کے بہانے آیا اور چوری سے ربو کا ایک خط اسے دیا۔ لکھا تھا اعظم میری زندگی، میں یہ سن کر سخت پریشان ہوں کہ تم لٹیروں کے ہاتھوں سخت زخمی ہو گئے ہو۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے کہ اس خبر نے میری راتوں کی نیند اور دن کا چین چھین لیا۔ افسوس یہ کہ میں وہاں تمہیں دیکھنے کے لیے بھی نہیں آ سکتی، بس دعا کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں، خدا تمہیں جلد صحت یاب فرمائے۔ اعظم میں اباگون کی قائل نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ شبہ ضرور ہوتا ہے کہ تم میرے لیے نئے نہیں ہو، اجنبی نہیں ہو۔ میں تم سے پہلے بھی کہیں مل چکی ہوں، مجھے دنیا جہان کی نعمتیں اور آسائشیں حاصل ہیں، لیکن میری روح تشنا ہے اعظم، میں بہت غیر آسودہ ہوں۔ روح کسی گمگشتہ شے کی تلاش میں سرگرداں اور پریشان ہے، معلوم نہیں وہ شے ملے گی بھی یا نہیں۔ میں تمہیں پا کر یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ شاید وہ گمگشتہ شے تم ہی ہو، لیکن نہیں جی میں آتا ہے کہ تمہاری پیشکش قبول کر لوں اور اپنی بقیہ زندگی تمہاری قربت میں گزار دوں، لیکن پھر معلوم نہیں کیوں دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا کہ تم بھی مجھے اپنی داشتہ یا رنڈی سمجھ کر رکھو۔ اس میں وہ لطف اور لذت نہیں جس کی مجھے خواہش ہے۔ دل یہ سوچ کر مرجھا جاتا ہے کہ تم طبقات کی روایات کے لوگ ہو اور اپنی روایات سے ہٹ کر نہیں چل سکتے۔ اعظم نے اس خط کا جواب بڑی مشکل سے لکھا اور لکھ کر اسی شخص کے حوالے کر دیا۔ اس نے لکھا تھا ربو ابھی میں بستر علالت پر ہی دراز ہوں، امید ہے اگلے ہفتے اس لائق ہو جاؤں گا کہ کسی مدد کے بغیر چل پھر سکوں۔ شاہ صاحب مجھ پر بہت مہربان ہیں، مجھے بیٹا کہتے ہیں۔ ربو یہاں زندگی کچھ ٹھہر سی گئی ہے، کسی بات میں دل نہیں لگتا۔ تمہاری قربت کا خواہش مند ضرور ہوں۔ تم نے صحیح لکھا ہے کہ ہم اپنی طبقاتی روایات کے خلاف کس طرح بغاوت کر سکتے ہیں۔ جس حصے میں اعظم رہتا تھا اس کے پیچھے زنان خانہ تھا اور وہاں سے مختلف نسوانی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ایک آواز نہایت مترنم تھی اور ایک مہینے
صاحب فراش رہنے کے دوران میں اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شاہ صاحب کی لڑکی شافیہ کی آواز ہے۔ لڑکی کی صورت اور عادات و اطوار کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اعظم نے اس کی بابت یہ ضرور محسوس کر لیا تھا کہ یہ لڑکی ذرا خودسر، تندخو اور گرم مزاج ہے۔ اکثر اس کی ڈانٹ پھٹکار کی آواز آتی رہتی ہے، غالباً کر کے ملازمین اس سے بہت نالاں رہتے تھے۔ اس نے اپنے بستر ہی پر پڑے پڑے یہ خوشخبری بھی سن لی کہ شاہ صاحب نے ابوالفضل سے اس کا غائبانہ تعارف کرا دیا ہے اور وہ اعظم کے صحت یاب ہوتے ہی اسے ابوالفضل سے ملا دیں گے۔ شاہ صاحب کو اعظم کی ذات میں غالباً دو ایسی خوبیاں نظر آ گئی تھیں جن کی وجہ سے وہ ابوالفضل اور اکبر اعظم کی خدمت میں پہنچائے جانے کے لائق تھا۔ ایک خوبی تو یہ تھی کہ وفادار جانثار تھا، دوسری یہ تھی کہ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی سادگی اور معصومیت پائی جاتی تھی۔ ان کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس خود و حال کا آدمی اگر ذہین بھی ہو تو بڑے اہم کام انجام دے سکتا ہے، اور لوگ اسے سمجھنے میں غلطی کر کے آسانی سے اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اعظم کی صحت یابی کے بعد شاہ صاحب نے اسے ابوالفضل سے ملا دیا اور تعارف کراتے ہوئے کہا، جناب والا، یہ وہی نوجوان ہے جس کا میں نے جناب سے ذکر کیا تھا۔ اسے اگر جگت گرو جہاں بنا اکبر اعظم کے مریدوں میں شامل کروا دیا جائے تو عین فقیر پروری ہوگی۔ ابوالفضل نے اسے غلط انداز نگاہ سے دیکھا اور شاہ صاحب سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ ابوالفضل کی شخصیت بڑی گہری ہے۔ وہ اپنے کسی تاثر کا اعظم پر اظہار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس دن تعارف سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ شاہ صاحب کے ایما پر وہ ابوالفضل کی خدمت میں حاضری دیتا رہا۔ ابوالفضل سرسری طور پر شاہ صاحب کی حیثیت دریافت کر کے اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس دن ابوالفضل کے آس پاس بہت سے آدمی جمع تھے، ان میں ہندو مسلمان دونوں ہی تھے۔ اعظم بھی ادب سے ایک طرف بیٹھ گیا اور ابوالفضل تقریر کر رہا تھا۔ شہنشاہ خلیفۃ الارض ہیں، انسانوں کی روزی ان کی ذات سے وابستہ ہے، اس لیے ہمارا بادشاہ انداتا بھی ہے۔ پورے ملک کی موت اور زندگی پر شہنشاہ کو اختیار حاصل ہے۔ ہمارا بادشاہ خدا کا اعلیٰ ترین مظہر ہے، ایسی ہمہ صفت اور خدائی اوصاف سے متصف ذات کو سجدہ کرنا واجب ہے۔ اعظم تقریر کے آخری حصے پر کچھ چونکا۔ ابوالفضل کہہ رہا تھا، جب تم لوگ شہنشاہ کے مریدوں میں داخل ہونے کے لیے پہنچو گے تو تمہیں فوراً سجدے میں گر جانا ہوگا۔ اس کے بعد جب مریدی کی رسم ادا کی جائے گی تو تم لوگ اپنی اپنی دستاریں اپنے داہنے ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ شہنشاہ، جو اس وقت شہنشاہ کے بجائے جگت گرو ہوں گے، تمہیں سجدے میں جانے کا اشارہ کریں گے۔ تم لوگ اپنی دستاریں ہاتھوں میں لیے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ گے۔ پھر جگت گرو آہستہ آہستہ تمہارے قریب پہنچیں گے اور تمہیں باری باری سجدے سے اٹھا کر تمہاری دستاریں اپنے ہاتھ سے تمہارے سروں پر رکھ دیں گے۔ اس طرح تم جگت گرو کے مریدوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اعظم کے دل میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے خلاف کئی بار باغیانہ جذبہ پیدا ہوا، لیکن ابوالفضل کی بھاری بھرکم شخصیت نے یہ جذبہ کچل کر رکھ دیا۔ اسی دن اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنے والے اتوار کو یہ رسم ادا کی جائے گی، کیونکہ اتوار سورج کا دن کہلاتا تھا اور شہنشاہ سورج کی بڑی عزت کرتا تھا۔ وہ اس کے تقدس اور عظمت کو اتنا مانتا تھا جتنا پارسی آتش پرست مانتے ہیں۔ ہندو مسلمانوں کا ایک غول تھا جو ابوالفضل کی سرکردگی میں قلعے میں داخل ہوا۔ آگے آگے ابوالفضل تھا اور پیچھے پیچھے دھوتیوں اور کرتوں میں ملبوس مریدی کے امیدوار تھے۔ دھوپ میں ان کے سانولے سیاہ اور گندمی چہروں پر پسینہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ دور میدان میں شاہی بارگاہ استادہ تھی۔ بارگاہ اس عظیم و شان شاہی خیمے کو کہتے ہیں جس میں بیک وقت تقریباً 10,000 آدمی سما سکتے ہیں۔ جب یہ لوگ بارگاہ میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے بہت سے آدمی جمع تھے۔ بارگاہ کے آخری سرے پر شاہی تخت بچھا ہوا تھا۔ شہنشاہ اکبر ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ مورچل برداروں اور دوسرے خدمتکاروں کے پرے تخت کے آس پاس بادشاہ کی آمد کے منتظر تھے۔ سب کے کان اس نکارے کی آواز سننے کے منتظر تھے جو بادشاہ کی آمد پر بجایا جاتا تھا۔ ابوالفضل اپنے آدمیوں کو لیے ہوئے تخت کے کسی قدر قریب پہنچ کر رک گیا اور انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ بارگاہ میں ایسا سناٹا طاری تھا جیسے وہاں انسان موجود ہی نہ ہو۔ ہاں، لوگوں کے دلوں کی مضطربانہ اضطراری دھڑکنیں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد نکارے پر چوٹ پڑی اور ایک طرف سے حمد سرائی کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں سنتے ہی حاضرین مدبانہ کھڑے ہو گئے۔ نکارے اور حمد سرائی کی آوازیں لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ یہ آوازیں بارگاہ میں داخل ہو گئی اور ان کے ساتھ ہی خالی تخت سرا پردے میں سے بادشاہ کا چہرہ نمودار ہوا تو تمام حاضرین سجدے میں گر گئے۔ تو شہنشاہ تخت پر جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ اعظم نے ہمت کر کے بادشاہ کو دیکھنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ بادشاہ کی وضع قطع اسلامی نہیں، ہندوانہ ہے۔ کچھ دیر بعد ابوالفضل آگے بڑھا اور بادشاہ کے قریب اس چھوٹی سی دیوار کے پاس پہنچ گیا جو شاہی تخت کو احاطے میں لیے ہوئے تھی۔ ابوالفضل بادشاہ کے آگے 3 بار جھکا اور سیدھا ہوا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کیا عرض کرتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو بادشاہ نے ایک خدمتگار سے اشارے میں کچھ کہا۔ اس کے فوراً بعد ایک بار پھر نکارے نے شور بلند کیا اور بادشاہ تخت سے نیچے آ گیا۔ لوگ ایک بار پھر سجدوں میں گر گئے، لیکن اس بار ان کی دستاریں ان کے داہنے ہاتھ میں تھی اور سر سجدوں میں تھے۔ ابوالفضل بائیں طرف بادشاہ سے 2 قدم پیچھے سائے کی طرح چل رہا تھا۔ بادشاہ نے باری باری دستاریں ہاتھ میں لے کر پہنانی شروع کر دیں۔
جب اعظم کا نمبر آیا تو ابو الفضل نے خاص طور پر عرض کیا، جگت گرو، یہ سادہ لوح ذہین اور جانثار نوجوان چیت پور کا تعلقہ دار ہے۔ اتنی دور سے محض جہاں بنا کی قدم بوسی اور جگت گرو کی مریدی کی امید میں حاضر ہوا ہے۔ اکبر نے اسے سجدے سے اٹھایا، دستار اس کے سر پر رکھی، ایک ثانیے کے لیے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اعظم شاہی روب کی وجہ سے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ بادشاہ پھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور مریدوں کو بآواز بلند نصیحتیں کرنے لگا۔ لوگوں، جب تم ایک دوسرے سے ملو تو سلام میں پہل کرنے والا اللہ اکبر کہے اور دوسرا جواب میں جل جلالہ کہے۔ لوگوں، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے اب امی ان پڑھ تھے، ہم بھی امی ہیں۔ اے حق کے تلاش کرنے والوں، ہمارے دین میں گوشت خوری حرام ہے۔ ہماری عقل یہ ماننے پر قطعاً آمادہ نہیں ہوتی کہ انسان اپنے معدے کو جانوروں کا قبرستان بنائے۔ اسی طرح ہم تمہیں ہدایت کرتے ہیں کہ تم شیطان کا وجود ہرگز تسلیم نہ کرنا، کیونکہ اگر شیطان کا وجود مان لیا جائے کہ شیطان خدا کی مرضی نہ ہونے کے باوجود انسانوں کو ورگلا کر گمراہ کر دیتا ہے، تو گویا ہمیں یہ مان لینا پڑے گا کہ شیطان بھی خدا کے برابر کوئی قوت ہے جو اپنی مرضی سے انسانوں کو ورگلا رہا ہے۔ حاضرین بادشاہ کی اس مشگافی پر واہ واہ کرنے لگے۔ بادشاہ بدستور عقل و دانش کی باتیں کرتا رہا۔ لوگوں، جس طرح جسم بیمار پڑتا ہے اسی طرح عقل بھی بیمار پڑتی ہے، تو یہ بھی علاج چاہتی ہے، چنانچہ ہم نے اس کا علاج بھی شروع کر دیا ہے۔ میرے مریدوں، کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں پر بڑے برے وقت پڑتے رہے ہیں، کیا ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان پر یہ وقت کیوں پڑتے ہیں؟ ابو الفضل نے کمال جرأت سے جواب دیا، جہاں پناہ، جسے پیغمبروں پر وقت پڑنا فرما رہے ہیں اسے ہم لوگ خدا کی طرف سے اپنے پاک بندوں کی آزمائش کہتے ہیں۔ اکبر ہنسا، کہنے لگا، آزمائش؟ خوب! خدا جو عالم الغیب ہے اور یہ جانتا ہے کہ کسی شخص کے مقدر اور مستقبل میں کیا ہے، وہ کسی کا امتحان کیوں لے گا؟ جو ذات اقدس امتحان کے نتیجے سے باخبر ہو، اس کا امتحان لینا ایک شاندار لطیفے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ حاضرین نے بادشاہ کی نکتہ رسی کی خوب داد دی۔ ابو الفضل نے شرمسار اور لاجواب ہو کر گردن جھکا لی۔ اچانک اکبر راجہ مان سنگھ سے مخاطب ہوا، مان سنگھ، افسوس تم ابھی تک شاہی مریدوں کے حلقے سے باہر ہو، جبکہ ابو الفضل جیسا دانائے روزگار اور بیربل جیسا تباہ و حاضر دماغ شاہی مریدوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ راجہ مان سنگھ نے ادب سے گردن جھکا لی اور نگاہیں زمین میں گاڑ کر جواب دیا، مہابلی کا اگر شاہی مریدوں میں داخل ہونے سے یہ مقصد ہے کہ جہاں بنا کا یہ سیوک شاہی جانثاروں میں داخل ہو جائے، تو مہابلی کو خوب اندازہ ہے کہ یہ ناچیز کسی حد و پیمان کے بغیر ہی جانثاری دکھاتا چلا آ رہا ہے اور مہابلی پر اپنا جیون نچھاور کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ لیکن اگر جگت گرو شاہی مریدوں میں داخل ہونے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ مغل راج کا یہ سیوک اپنا دھرم چھوڑ کر دین الہی میں داخل ہو جائے، تو یہ خادم نہایت عجز و انکسار سے یہ عرض کرنے کی جرأت کرے گا کہ مان سنگھ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی اور دھرم ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اکبر خاموش ہو گیا۔ اس وقت دھوپ میں بڑی تمازت تھی۔ تھوڑی دیر بعد کسی خدمت کار نے اکبر کی خدمت میں سورج کرانت نامی ایک شفاف پتھر پیش کیا۔ اکبر نے وہ پتھر سورج کے سامنے رکھ کر اس سے آگ جلانے کا حکم دیا۔ خدمت کار دور کھلے میدان میں چلا گیا اور وہاں نے سورج کرانت کے پیچھے روئی رکھ کر پتھر سے سورج کی شعاعیں گزاری۔ ذرا سی دیر میں روئی جلنے لگی۔ اس آگ سے لکڑی کا ایک ٹکڑا جلایا گیا اور پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ اکبر نے یہ آگ اپنے مریدوں اور خدمت کاروں میں تقسیم کر دی اور انہیں ہدایت کی کہ یہ مقدس آگ 1 سال تک روشن رکھی جائے اور آگ سے انجام پانے والے کام اس مقدس آگ سے انجام دیے جائیں۔ آئندہ سال پھر اسی طرح آفتابی آگ سورج کرانت سے حاصل کر کے مریدوں میں تبرکن تقسیم کی جائے گی۔ جب شاہی مرید رخصت ہونے لگے تو اکبر نے مسلمان مریدوں کو انگشتریاں عطا کی جن پر اللہ اکبر کرندہ تھا، اور ہندو مریدوں کو زنار عنایت کیے جن کی کنجیوں پر بھی اللہ اکبر خداوا تھا۔ دربار کے برخاست ہوتے وقت کسی درباری نے دربار کے مشہور شاعری کا ایک شعر اکبر کے گوش گزار کیا اور کہا، شاعری اپنے اشعار کے ذریعے دین الہی کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔ شاعری کے ایک شعر کا مفہوم تھا، شاہ نے اس سال نبوت کا دعویٰ تو کر دیا ہے، اگر خدا نے چاہا تو اگلے سال بادشاہ نبی سے ترقی کر کے خدا ہو جائے گا۔ اکبر نے ناگواری سے کہا، بخدا ہم نبوت کے مدعی نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قلمرو کے مختلف عقائد اور مذاہب کے لوگ ایک لڑی میں پروئے جائیں۔ اسی مقصد کے لیے ماں بدولت نے الہی آئین تیار کرایا۔ ماں بدولت کو یہ یقین ہے کہ اگر شیری نے واقعی ہم پر دعوی نبوت کا بہتان باندھا ہے اور یہ امید کرتا ہے کہ ہم آئندہ سال خدائی کے دعوے دار ہوں گے، تو یہ سراسر افطرہ پردازی ہے اور ایک نہ ایک دن شیری پر بھی دین الہی کی سچائی منکشف ہو جائے گی اور وہ بھی شاہی مریدوں میں داخل ہو جائے گا۔ اکبر کی اس پیشن گوئی سے پورا دربار سناٹے میں آ گیا۔ اس کے بعد تو اعظم کی قسمت ہی بدل گئی۔ اسے انعام و اکرام میں اتنا کچھ مل گیا کہ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھنے لگا۔ اسے اس عالم میں ربوں کا خیال بھی آیا، لیکن اب وہ اپنی دانست میں جس بلند مرتبے پر پہنچ چکا تھا وہاں ربوں جیسی بازاری عورت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ربوں کے خط آتے رہے اور وہ انہیں پڑھ پڑھ کر پھاڑتا رہا۔
دراصل اس کے ذہن اور دل پر شاہ صاحب کی لڑکی شافیہ کی سریلی آواز اثر کر چکی تھی، جو جوان بھی تھی اور شریف زادی بھی۔ رفتہ رفتہ ربو کا ذکر اور اس کے خط اعظم کے لیے بوجھ بننے لگے۔ آخر ایک دن ربو کو لکھ دیا، جیسا کہ میں نے پہلے اطلاع دی تھی کہ میں شاہی مریدوں میں داخل ہو چکا ہوں۔ اس ضمن میں مجھے جگت گرو اکبر سے کچھ وعدے کرنے پڑے ہیں۔ میں نے گوشت خوری ترک کر دی ہے اور بازاری عورتوں سے پرہیز کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ویسے بھی ہم دونوں کی راہیں الگ الگ ہیں۔ اب میں کسی اور ہی منزل کا راہ نورد ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہیں میرے اس خط سے سخت تکلیف پہنچے گی، لیکن اب یہ تلخی گوارا کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں میرے اس یاس انگیز خط سے دکھ پہنچے تو میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے ضمیر کی مدد سے صبر حاصل کرنے کی کوشش کرنا، وہ ضمیر سے جس نے بارہا تمہیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ میں تم سے عمر میں چھوٹا ہوں، تم مجھ سے بڑی ہو اور تمہیں ایک شریف زادی کی زندگی تباہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ تم آئندہ مجھے کوئی خط نہ لکھنا۔ وہ رقم جو تم نے مجھے مرحمت فرمائی تھی، میں قریب کسی معتبر آدمی کے ذریعے واپس کر دوں گا۔ میں تمہاری ایک ایک پائی چکا دوں گا، فکر مند ہرگز نہ ہونا۔ جب یہ خط لکھ چکا تو اسے کچھ تکلیف محسوس ہوئی اور دل میں آئی کہ خط پھاڑ کر پھینک دے۔ اسے ربو سے بڑی انسیت محسوس ہوئی، لیکن اب جو کچھ وہ تھا یا ہونے والا تھا اس میں ربو کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس خط کے جواب میں ربو نے جو خط لکھا وہ بڑا جذباتی تھا۔ اس نے لکھا تھا، اعظم تمہارے خط سے مجھے وہ صدمہ نہیں پہنچا جس کی تم توقع کر رہے ہوگے۔ میں نے تو خود ہی یہ کہہ کر اپنے آپ کو مایوس کر لیا تھا کہ ہم دونوں کے طبقات میں زمین آسمان کا فرق موجود ہے۔ طبقات کا یہ روایتی فرق اسی دن کھل کر سامنے آ گیا جب تم نے میرا بدن قرض کے طور پر طلب کیا تھا۔ میں بھی یہی کہتی ہوں کہ بدقسمتی سے میں رنڈی بھی ہوں اور تم سے عمر میں بڑی بھی ہوں۔ ہم دونوں میں وابستگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے تم سے نہ جانے کس عالم میں ایسی بات کہہ دی جو مجھے کسی طور پر نہ کہنی چاہیے تھی۔ تمہاری خواہش کی پیروی میں آئندہ تمہیں کوئی خط نہیں لکھوں گی۔ رہ گیا رقم کا معاملہ تو تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ وہ میں نے کس مقصد کے لیے بچا رکھی تھی۔ سر دست مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر جلد ہی اس کی ضرورت پڑ جائے گی۔ میری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے ہاتھوں سے میرا کفن دفن کرنا۔ اعظم میری دعا ہے کہ خدا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے۔ ربو سے تعلقات ٹوٹ جانے پر اعظم کچھ کھویا کھویا سا رہا، مگر پھر وہ یہ سوچنے لگا کہ ربو سے تعلقات منقطع ہونے ہی میں اس کی عافیت ہے۔ اسی کرب و اذیت کے عالم میں ایک دن اسے شاہ صاحب نے اپنے خاص حجرے میں طلب فرمایا۔ اس وقت وہ بڑی اچھی کیفیت میں تھے۔ انہوں نے اعظم کو اپنے قریب بٹھا لیا اور اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ بہت دیر تک شفقت و محبت کی باتیں کرتے رہے۔ وہ ایک صاف دل اور کھلی ہوئی طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر فرمایا، آج ہم اپنی شافیہ کی بات تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے شاہ صاحب گویا مراقبے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے اور دونوں آنکھیں کھول دیں۔ اگر شافیہ تم سے منسوب کر دی جائے تو تمہیں اس کی شکل میں نہ صرف ایک سلیقہ شعور پرست، حسین و جمیل اور صالح بیوی مل جائے گی، بلکہ تم ترقی کے کچھ اور مدارج بھی طے کر سکو گے۔ تم صالح، شریف اور سمجھدار نوجوان ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں شافیہ سے وابستہ کر کے زرے کو آفتاب بنا دیں۔ تمہیں منظور ہے؟ اعظم نے ابھی تک شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ بھی کچھ اور ترقیاں کرنا چاہتا تھا اور ترقی کرنے کا منصوبہ شادی سے کھٹائی میں پڑ سکتا تھا، لیکن اس وقت اب فرار کی راہ بند ہو چکی تھی۔ اس نے ایسا سے جواب دیا، بندہ ناچیز حاضر ہے قبلہ شاہ صاحب۔ اس حقصار کے لیے جو کچھ طے فرمائیں گے یہ اسے عین سعادت اور باعث برکت سمجھ کر قبول کر لے گا۔ شاہ صاحب سے انکار کی صورت میں اس کی ترقی کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی۔ آگرے میں آ کر وہ خاصا مصلحت پسند ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمیں تم سے اس جواب کی امید تھی، جزاک اللہ۔ ہمیں یہ بات تمہاری توقع کے خلاف اس وقت اس لیے کرنی پڑی کہ ابوالفضل تمہیں قریب کسی اہم کام پر کہیں باہر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کہیں جانے سے پہلے ہم تمہیں شافیہ سے وابستہ کر دیں۔ شافیہ تمہاری قسمت بدل کر رکھ دے گی۔ شاہ صاحب نے عجلت سے یہ کام کر ڈالا۔ شافیہ اعظم سے منسوب ہو گئی اور شادی کے چند ہی دنوں بعد اعظم کے سارے خوشگوار خوابوں کے تار و پود بکھر گئے۔ شافیہ کی صورت شکل بے مثل تھی، لیکن اس میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اعظم کو اپنا نمک خوار سمجھتی تھی۔ اعظم ایک ایسا شخص تھا جس پر اس کے باپ کے احسان تھے، اس لیے اس کے دل میں اعظم کے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ شافیہ کی بات چیت میں وہی تلخی تھی جو اعظم گھر کے ملازموں کی ڈانٹ ڈپٹ کی شکل میں بارہا سن چکا تھا۔ ربو کا جذبہ پرستاری شافیہ میں نام کو نہ تھا۔ شادی سے وہ خوش نہیں ہوا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اسے تعلقہ چیت پور کی بازیابی کے احکام مل جائیں اور وہ واپس چلا جائے۔ ویسے اس نے شافیہ سے نہیں بلکہ شاہ صاحب کے درباری اثر و رسوخ سے شادی کی تھی۔ اسی دوران خوش قسمتی سے ابوالفضل نے اسے بلا لیا اور تخلیہ میں لے جا کر سمجھایا، نوجوان، اب وہ وقت آ گیا کہ ہم تم سے کوئی کام لیں۔ ابوالفضل بہت فکر مند معلوم ہوتا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں اعظم کو لے کر ایک خفیہ راستے سے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اعظم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ برچی بردار ملا جسے ابوالفضل کے چند ناقابل فہم لفظوں نے خاموش رکھا۔ ابوالفضل اعظم کو لیے ہوئے
محل کی ایک ایسی کھڑکی کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا جو غالباً ایک عرصے سے نہیں کھلی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ 3 بار دستک دی۔ کھڑکی کے برابر کی دیوار میں ایک چھوٹا سا شگاف ہو گیا اور 2 مسلح پہرے داروں نے ابو الفضل کو سلام کیا۔ پھر یہ دونوں اس کے ساتھ کئی کمرے اور غلام گردشیں پار کرتے ہوئے ایک نہایت منقش و خوشنما دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ یہاں مہابلی اکبر ایک قیمتی چھپر کھڑ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ ابو الفضل اور اعظم نے تعظیماً سجدہ ادا کیا۔ جب یہ دونوں سجدے سے اٹھے تو اکبر نے دونوں پاؤں سمیٹ لیے اور جو 2 کنیزیں وہاں موجود تھیں انہیں رخصت ہو جانے کا اشارہ کیا۔ اکبر نے اعظم کو سوالی نظروں سے دیکھا، پھر بے پرواہ ہو کر ابو الفضل سے کہا، ابو الفضل، تمہاری حد سے بڑی ہوئی دانش تمہارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ تم ہمارے شیخو پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ابو الفضل نے سر جھکا کر عرض کیا، شہزادے سلیم کا مزاج مہابلی سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن غلام نے جو کچھ عرض کیا تھا شاید مہابلی نے اس کی روح پر غور نہیں فرمایا۔ غلام یہ کب کہتا ہے کہ شہزادے صاحب خود ایسے ہیں کہ وہ مغل سلطنت اور مہابلی کے اقتدار کے خلاف کانٹے بوئیں گے؟ غلام تو یہ عرض کر رہا تھا کہ سادہ لوگ شہزادے کے گرد و پیش جو خوشامدی جمع ہو گئے ہیں وہ انہیں ورگلا کر آزمائش میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ غلام نے اپنے مخبروں سے سنا ہے کہ نوجوان شہزادے کے خوشامدی انہیں یہ باور کرارے کہ حکومت کے مزے لوٹنے کی حقیقی عمر یہی ہوتی ہے، لیکن مہابلی کی ذات والا صفات کی موجودگی میں ان بد اندیشوں کے قول کے مطابق شہزادے صاحب زندگی اور حکومت سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اکبر حادثہ فکرمند ہو گیا۔ اسے شیخو سے بڑی محبت تھی۔ تعصف انگیز لہجے میں بولا، ابو الفضل، لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت بڑے مزے کی چیز ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ایک پلے صراط ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ باریک۔ ذرا سی بھول چوک حاکم کو ہلاک کر سکتی ہے۔ یہاں باپ کو بیٹے اور بیٹے کو باپ پر اعتماد نہیں ہوتا۔ پھر سرد آہ بھر کر بولا، ابو الفضل، کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ہمارا شیخو ہم پر تلوار کھینچ لے؟ جگت گرو، ابو الفضل نے تسلی دی، ایسا ممکن تو نہیں، لیکن احتیاط لازم ہے۔ شہزادے میاں ابھی نادان ہیں اور نادانی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اکبر نے لمبی سانس لی، تو ہم دکن کی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے بد اندیشیاں اور شکوک و شبہات شیخو کے دل و دماغ سے پاک کر دیں گے۔ ابو الفضل نے اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مہابلی، یہ نوجوان جو جگت گرو کے مریدوں میں داخل ہے اور مشہور درویش زین شاہ کی دامادی کا شرف بھی حاصل کر چکا ہے، یہ اپنی جانثاری معصوم صورتی اور خردمندی کے پیش نظر اس اعزاز کا مستحق ہے کہ اسے ہوشیاری سے شہزادے کے خدام میں داخل کر دیا جائے۔ یہ شہزادے اور اس کے بد اندیش خوشامدی مذاہبین کی خبریں مہابلی کو بھیجتا رہے گا۔ اس اہم کام کے لیے اس نوجوان کا انتخاب اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی اس کے چہرے کی سادہ لوہی کے پیچھے چھپی ہوئی عقلمندی آسانی سے نہیں تاڑ سکتا۔ اکبر نے عقابی نظروں سے اعظم کو دیکھا اور ابو الفضل کی بیان کردہ خصوصیات بھانپنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس خطرے کا تم اشارہ کرتے رہے ہو وہ صرف تمہارا وہم ہے۔ سلیم ہم سے بغاوت نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں واپس آ گئے۔ اعظم جلد از جلد چیت پور واپس جانا چاہتا تھا، لیکن اب جو خدمت اس کے سپرد ہوئی تھی اس نے اسے غیر معینہ مدت کے لیے وطن جانے سے محروم کر دیا تھا۔ ہاں، ایک بات اس کی خوشی کی تھی، اور وہ یہ کہ اس طرح وہ شافیہ سے دور رہے گا اور شہزادی کی خدمت میں زیادہ وقت گزار سکے گا۔ اکبر دکن روانہ ہونے والا تھا اور دارالحکومت میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ اکبر کے ہٹتے ہی شہزادہ سلیم بغاوت کر کے حکومت پر قبضہ کر لے گا، لیکن اکبر نے اس افواہ کے حقیقی امکانات اس طرح کم کر دیے کہ دکن روانگی سے قبل اس نے شہزادے کو پہلی بار شہنشاہ کہہ کر مخاطب کیا اور اپنا ولیعہد نامزد کر دیا۔ شہزادے کی جاگیر میں اجمیر کے صوبے کا اضافہ کیا گیا۔ بخشش میں ہاتھی، جواہرات اور 1,00,000 اشرفیاں مرحمت فرمائی گئیں۔ گویا اس طرح اکبر نے اپنے شیخو کا دل جیت لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے باوجود ابو الفضل نے نہایت ہوشیاری سے اعظم کو شہزادے کے خدام میں داخل کر دیا اور اسے ہدایت کی کہ شہزادے کے خوشامدی اس کے یا حکومت کے خلاف جو کچھ بھی کہیں، اس کے معمولی سے معمولی اطلاع بھی نہایت ہوشیاری سے ابو الفضل کو روانہ کی جائے۔ شہزادہ اپنی نئی جاگیر اجمیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اعظم بھی ہم رکاب تھا۔ اسے شافیہ سے دور ہونے کی خوشی ہو رہی تھی۔ جب وہ فتح پور سیکری سے گزر رہا تھا تو اسے ربو کا خیال آ گیا۔ باختیار اس کا دل چاہا کہ اس سے ملتا چلے، لیکن شہزادہ سلیم کی باعجلت روانگی نے یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ اعظم نے بہت جلد وہ سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا
جس کا ابوالفضل ذکر کر چکا تھا۔ اجمیر میں داخل ہوتے ہی شہزادے کو اس کے ہوشامدیوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ اس وقت دکن کی مہمات میں الجھا ہوا ہے، اس لیے دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وقت آگرے پہنچ کر تاج و تخت پر قبضہ کر لیا جائے۔ شہزادہ اس پر آمادہ ہو گیا اور فوراً آگرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اعظم نے نہایت ہوشیاری سے ابوالفضل کو یہ خبر روانہ کر دی۔ واپسی میں فتح پور سیکری کے قریب پڑاؤ ہوا۔ شہزادہ سلیم احتیاطاً وہاں ٹھہر گیا۔ اعظم کی نظروں میں ماضی گھومنے لگا۔ بھائی کی خود غرضی، ربو سے عجیب حالات میں ملاقات اور اس کی ہمدردی، شاہ صاحب لٹیروں سے جنگ اور زخمی ہونا، علاج، شافیہ کی سریلی آواز، شادی، ابوالفضل، دین الہی، اکبر اور شہزادہ سلیم، خاص کر وہ منظر جہاں باپ اپنے بیٹے کی نافرمانی پر ملول اور افسردہ نظر آیا تھا۔ اعظم دنیا اور دنیا والوں سے بہت مایوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اسے تو صرف اپنے بھائی سے تکلیف پہنچی تھی، لیکن یہاں تو شہزادہ سلیم اپنے مثالی محبت کرنے والے باپ کے خلاف جنگ آزما تھا۔ مایوسی کے اس دشت میں صرف ربو کی ذات نظر آتی تھی، جس میں ہمدردی اور انسانیت پائی جاتی تھی۔ ربو کی یاد نے پھر دل میں کروٹ لی اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ ایک بار ربو سے ضرور ملے گا اور اسے اپنے تلخ خط کی معافی مانگ لے گا۔ اعظم سرائے والوں کی نظروں سے بچتا بچاتا پھاٹک میں داخل ہوا تو اس کے کانوں میں رقص و موسیقی کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اوپری حصے میں سازوں اور آوازوں کا ایک ہنگامہ گرم تھا۔ یہ بے تکلف اوپر پہنچ گیا۔ یہاں کچھ نئی لڑکیاں ناچ گانے میں مشغول تھیں۔ اعظم نظروں ہی نظروں میں ربو اور اس کی بیٹیوں کو تلاش کرنے لگا، لیکن تینوں میں سے ایک بھی نظر نہیں آئی۔ اعظم مایوس ہو کر نیچے اترا اور ربو کی قیامگاہ کی طرف چل دیا۔ یہاں سب سے پہلے اس کی مڈ بھیڑ مہاشے چندو لال جی سے ہوئی۔ اب چونکہ اعظم میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی، صحت مند جسم، امیرانہ لباس، اس لیے مہاشے جی اسے پہچان نہ سکے۔ اعظم نے اسے سلام کیا، خیریت معلوم کی اور پوچھا، کیا ربو جی بھی تشریف رکھتی ہیں؟ مہاشے چندو لال جی نے غور سے اعظم کو دیکھا اور پہچان کر بولے، تو یہ تم ہو؟ کیوں جی؟ ایسی بھی کیا بے مروتی؟ سنتا ہوں کہ اب تم اکبر بادشاہ تک پہنچ گئے ہو۔ رجو جی تمہیں اکثر یاد کرتی رہتی ہیں۔ اعظم نے جواب دیا، میں انہی سے تو ملنے آیا ہوں۔ مہاشے چندو لال جی اسے ربو کے دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اعظم دہلیز پر کھڑا ہو گیا۔ ربو مسہری پر دوسری طرف منہ کیے لیٹی تھی۔ دونوں لڑکیاں اس کے پیر داب رہی تھیں۔ ایک لڑکی نے اعظم کو دیکھتے ہی خوش ہو کر ماں سے کہا، اماں ذرا دیکھیے تو کون آیا آپ سے ملنے۔ ربو نے کروٹ بدلی اور جیسے ہی اعظم پر نظر پڑی وہ تھر تھر آ گئی۔ کچھ دیر ٹکٹکی لگائے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم اس نے پہلے کی طرح کروٹ بدل کر چپ سادھ لی۔ اعظم مسہری کے قریب پہنچ گیا۔ ربو میری محسنہ، میں تم سے ملنے آیا ہوں، ادھر دیکھو میری طرف۔ ربو نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ بھلا ایک بازاری عورت سے ملنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری صورت دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں۔ تم ابھی اسی وقت نکل جاؤ اس کمرے سے۔ دیکھو ربو، اعظم کہنے لگا، میں اپنی ماں کے پاس بھی جا سکتا تھا، لیکن وہاں نہیں گیا، تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیا تم بھی مجھے دھتکار دو گی؟ ربو کپ کپا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم یہاں سے چلے جاؤ، اسی وقت چلے جاؤ۔ اچھا، اعظم نے مایوسی سے کہا، تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے تمہارا حساب چکانا چاہتا ہوں۔ ربو تل ملا کر اعظم کی طرف گھومی۔ اعظم نے غور سے ربو کو دیکھا۔ وہ اب دبلی ہو چکی تھی، چہرہ ست گیا تھا، رخساروں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ دبلے چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں کافی بھیانک لگ رہی تھیں۔ اعظم نے بے چینی سے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ ربو کی طبیعت ٹھہر گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں ذرا بخار آ رہا ہے۔ کب سے؟ ربو نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک لڑکی نے جواب دیا، جس دن آپ کا خط موصول ہوا تھا اسی دن سے۔ اچھا، اعظم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر موضوع بدل دینا چاہا، لیکن غلطی سے اور زیادہ مہلک گفتگو چھڑ گئی۔ کہنے لگا، ربو کچھ پتہ ہے تمہیں، ہم نے شادی کر لی۔ اچھا، اس نے آہستہ سے کہا، مبارک ہو۔ میں تمہیں دعوت دیتا، لیکن یہ سب کچھ عجلت میں ہوا اور اس کے فوراً بعد مجھے ایک مہم پر بھیج دیا گیا۔ تم خوش ہو، بس یہی ٹھیک ہے؟ ربو نے حسرت سے کہا، خوش کیا، بس زندہ ہوں، جیسی بھی گزر رہی ہے ٹھیک ہے۔ اور شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ان کے گھر میں تو خیریت ہے؟ وہاں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہاں، شاہ صاحب خیریت سے ہیں، مجھ پر بڑے مہربان ہیں۔ اس نے دانستہ یہ ذکر گول کر دیا کہ اس کی شادی شاہ صاحب کی بیٹی شافیہ سے ہوئی ہے۔ اس نے موضوع بدل کر ربو کو چھیڑنے کے لیے کہا، تمہیں شاہ صاحب کا بڑا خیال ہے؟ ربو گرم ہو گئی۔ اعظم، تمہیں میرے اور شاہ صاحب کے بارے میں کسی قسم کی رائے زنی کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اعظم نے زہریلی ہنسی سے کہا، خوب، میں کون ہوتا ہوں تمہارے اور ان کے خصوصی مراسم میں دخل دینے والا؟ میں معذرت خواہ ہوں۔ اعظم، ربو پوری قوت سے چیخی، تمہیں یہ جلی کٹی سنانے کا حق کس نے دیا؟ تم اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، میں کچھ بھی صحیح، لیکن تم لوگوں کی طرح منافق نہیں ہو۔ تم مجھے برا سمجھتے ہو اور چوری چھپے مجھ سے ملنے بھی آ تھمکے ہو۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟
وہ مسیری پر گر گئی۔ اعظم اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ اعظم کے دل پر افسردگی اور مایوسی نے کچھ ایسا غلبہ کیا کہ وہ اداس رہنے لگا۔ انسان کی خود غرضیاں، آلام اور مصائب سے بھری ہوئی زندگیاں اسے نڈھال کرنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ ہر شخص نفسا نفسی کا شکار ہے۔ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے مطلب سے مطلب رکھتا ہے، جسے دیکھو اپنی غرض کا بندہ ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ شہنشاہ اکبر کا تاج و تخت خود بخود شہزادے کو ملنے والا تھا، لیکن وقت سے پہلے ہی حاصل کرنے کے لیے شہزادہ اپنے شفیق باپ اکبر کی آگرے میں غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں ہے۔ شہزادے نے اپنی سپاہ کی مدد سے آگرے کا قلعہ محاصرے میں لے لیا اور قلعے دار سے کنجیاں طلب کرنے لگا۔ اس موقع پر شہزادے کی دادی جرأت کے ساتھ قلعے سے باہر آ گئیں اور انہوں نے شہزادے کو اس فضول فعل سے باز رکھنا چاہا۔ شہزادے نے محاصرہ تو اٹھا لیا، لیکن اس کے سر میں بغاوت کا سودا اسی طرح سمایا رہا۔ وہ اپنی سپاہ کو لے کر الہ آباد چلا اور پھر وہاں باپ سے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اعظم سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہیں اسے یہ خبر ملی کہ اکبر ابو الفضل کو دکن میں چھوڑ کر آگرے پہنچ چکا ہے۔ اسی دوران اعظم کو ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ اعظم بہت گہری نیند سویا ہوا تھا کہ کسی نے جھنجھوڑ کر اسے بیدار کر دیا۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا۔ بیدار کرنے والا ننگی تلوار لیے جلاد کی طرح سر پر کھڑا اسے یہ حکم سنا رہا تھا کہ شہزادہ سلیم نے اسے اسی وقت طلب کیا ہے۔ وہ ہراساں اور خوفزدہ شہزادے کے پاس پہنچا۔ شہزادہ اپنے مشیروں کے درمیان گھرا بیٹھا تھا اور کسی مسئلے پر کرما کرم بحث چھڑی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی شہزادے کے سامنے پہنچا، شہزادہ کھڑا ہو گیا اور قہر آلود نظروں سے اس نے سوال کیا، بدبخت، کیا یہ درست ہے کہ تو ہمارے درمیان رہ کر ابو الفضل کی جاسوسی کر رہا ہے؟ اعظم کی جان نکل گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر شہزادے کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن شہزادے نے غصے میں اس کے رخساروں پر کئی تماچے رسید کر دیے۔ وہ شامدی ہنسنے لگے۔ اس کے بعد شہزادے نے اسے کھڑے رہنے کا حکم دیتے ہوئے زور سے آواز دی، نرسنگ دیو! جواب میں ایک بڑی اور گھنی مونچھوں والا راجپوت جوان بڑی تمکنت سے قدم اٹھاتا ہوا شہزادے کی طرف بڑھا۔ جب وہ شہزادے کے قریب پہنچا تو اسے حکم ملا، نرسنگ دیو، تم اسی وقت منتخب نوجوانوں کے ساتھ اپنی ریاست روانہ ہو جاؤ۔ ابو الفضل دکن سے آگرے واپس آ رہا ہے۔ جب وہ قصبہ انتری اور سرائے برار کے درمیان پہنچ جائے تو اس پر اچانک حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دینا۔ اس کے بعد شہزادہ اعظم سے مخاطب ہوا، اور تم نمک حرام، اگر تم واقعی ابو الفضل کے جاسوس ہو تو جاؤ اور اسے مطلع کر دو کہ وہ عنقریب عدم آباد سدھار جائے گا۔ پھر شہزادے نے اپنے ہاتھ سے نرسنگ دیو کی کمر میں پیش قبض ارسی اور ایک جڑاؤ تلوار انعام میں دی۔ نرسنگ دیو تعمیل حکم کی یقین دہانی کے لیے شہزادے کے سامنے دوزانو ہو گیا اور پھر سیدھا ہو کر الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ پھر شہزادے نے ابو الفضل کے خلاف ایک زوردار تقریر کی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اس نے کہا، ابو الفضل وہ بدبخت شخص ہے جس نے ہمارے پدر بزرگوار کو گمراہ کر دیا ہے، اور یہی وہ نالائق اور ذلیل آدمی ہے جو شہنشاہ کو ہمارے خلاف ورگلاتا رہتا ہے۔ شہزادہ دیر تک اسی طرح بگڑتا رہا اور اعظم دل ہی دل میں ابو الفضل کی سلامتی کی دعا کرتا رہا۔ ایک عرصے تک شہزادے اور بادشاہ کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ اسی دوران شہزادے کی سوتیلی ماں اسے منانے کے لیے الہ آباد پہنچی اور نامعلوم کس طرح شہزادے کو آگرے چلنے پر آمادہ کر لیا۔ اس وقت تک نرسنگ دیو بھی اپنا کام ختم کر کے واپس آ چکا تھا۔ اس نے ابو الفضل کا سر لا کر شہزادے کے قدموں میں ڈال دیا۔ شہزادے نے حقارت سے ابو الفضل کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، بول، تیری وہ افطرا پردازی اب کیا ہوئی؟ تیرا بے مثل لیکن گمراہی اور بے دینی سے پردماغ اپنی ہڈیوں کی ہانڈی میں ہمارے قدموں پر پڑا ہے، اور تیری بے نور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اپنا عبرتناک انجام نہیں دیکھ سکتی۔ تیرے منہ میں زبان موجود ہے مگر لن ترانیوں کی قوت نہیں رکھتی۔ اعظم کے لیے دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ شہزادے نے آگرے پہنچ کر باپ کے سامنے عقیدت، احترام اور شرمساری سے گردن جھکا دی۔ باپ کا دل پگھل گیا اور اس نے شہزادے کو معاف کر دیا۔ ابو الفضل کی موت نے بادشاہ سے اعظم کا رابطہ منقطع کر دیا تھا، اور اب پھر وہی بے کیف اور اداس زندگی تھی اور اعظم کا تحمل تھا۔ شاپے نے اسے کوئی سکھ نہیں دیا۔ وہ اسے کھچا کھچا ہی رہا۔ وہ اور زیادہ اداس ہو گیا۔ ویران ویران اور اداس راتوں کے ناگ اسے بری طرح ڈسنے لگے۔ اب وہ کسی خاص موقع کا انتظار کر رہا تھا تاکہ مہابلی سے مل کر اپنے تعلق کے واپس جانے کی اجازت حاصل کرے۔ شہنشاہ اکبر جھروکے میں بیٹھے شاہی مریدوں کو درشن دے رہے تھے۔ مریدوں کا ازدحام میں اعظم بھی موجود تھا۔ بادشاہ نے جیسی مریدوں پر نظر ڈالی، اعظم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ کبھی دونوں ہاتھ اٹھا کر زور زور سے ہلانے لگتا۔ بادشاہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ایک خدمتگار بھیج کر اسے طلب کر لیا۔ وہ اکبر کے سامنے پہنچا تو اکبر بہت اداس اور مزمحل تھا۔ بادشاہ نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ دریافت کیا، آج کل تو کس خدمت پر مامور ہے؟ اعظم نے رو رو کر اپنی ساری رویداد بادشاہ کے گوش گزار کی۔ ابو الفضل کے ذکر پر بادشاہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔
آہستہ سے بولے۔ شیخو نے ابوالفضل کو ہلاک کر کے ماں بدولت کو سخت قلبی اور ذہنی صدمہ پہنچایا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے شیخو کو معاف کر دیا، مگر اب وہ پھر ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ شہنشاہ کچھ دیر چپ رہے، پھر انہوں نے اعظم سے دریافت کیا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ اعظم نے اپنے تعلقے کی بازیابی کی درخواست کی۔ اکبر نے کہا، بہتر ہے، تیرا تعلقہ تجھے واپس مل جائے گا، لیکن واپسی سے پہلے تجھے ماں بدولت کا ایک ضروری کام انجام دینا ہوگا۔ اعظم اکبر کے قدموں میں جھک گیا۔ بصر و چشم، جگت گرو کی اطاعت غلام کا مذہب ہے۔ بادشاہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا۔ اب دھیرے دھیرے گویا ہوئے، تمہیں ماں بدولت کا ایک پیغام لے کر شیخو کے پاس الہ آباد جانا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر ہم سے ناراض ہو کر الہ آباد چلا گیا ہے، ہم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ پھر زیر لب اس طرح بڑبڑانے لگا، شیخو کا بھائی مراد مرا، ابوالفضل کا غم ہمیں جھیلنا پڑا، ماں بدولت کا سینہ غموں سے چھلنی ہے، اس پر شیخو کی نافرمانیاں اور بغاوتیں۔ یہ کہتے کہتے ہندوستان کا عظیم فرمانروا بچوں کی طرح رو پڑا۔ اعظم بھی اب دیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اعظم کو شیخو کے لیے کچھ بیش بہا تحائف، سفید لومڑی کی کھال کی ایک نیم آستین اور ایک نصیحت نامہ دے کر الہ آباد روانہ کر دیا۔ یہ المناک واقعات اعظم کو بری طرح دل برداشتہ کر رہے تھے۔ سپہر کو جس وقت وہ شہزادے کے پاس پہنچا، اس وقت شہزادہ بہت برہم تھا۔ محل کے باہر میدان میں جلاد دو دو آدمیوں کی کھالیں کھینچنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرا حسین و جمیل سبزہ آغاز نوجوان۔ دونوں کی چیخو پکار اور کربناک شور سے میدان گونج رہا تھا۔ اعظم کا دل دہل گیا۔ شہزادہ اعظم کو لے کر اندر چلا گیا اور اس نے باپ کا نصیحت نامہ اور تحائف وصول کیے۔ اعظم کو جستجو تھی کہ جن بدنصیبوں کی کھالیں کھینچی گئی ہیں، ان کا جرم آخر کیا تھا۔ رات کو ایک خواجہ سرا نے اسے بتایا کہ ان میں سے ایک نوجوان تو شہزادے کا منظور نظر تھا اور دوسرا شخص شہزادے کا وقار نویس۔ معلوم نہیں کس طرح دونوں میں تعلقات استوار ہو گئے اور وہ چوری سے بھاگ نکلے۔ شہزادے نے اطلاع پاتے ہی دونوں کو راستے سے گرفتار کروا لیا اور رقابت میں دونوں کی کھالیں کھنچوا دیں۔ اعظم اور زیادہ اداس ہو گیا۔ اس کے جی میں آئی کہ وہ دنیا ترک کر دے، کسی ویرانے میں چلا جائے اور اپنی بقیہ زندگی خدا کی یاد میں گزار دے، لیکن سر دست یہ ناممکن تھا۔ شہزادے نے باپ کے نصیحت نامے کے جواب میں نہایت منکسرانہ خط لکھا، لیکن اپنے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اعظم شہزادے کا جواب لے کر سلطانی بارگاہ میں پہنچا۔ پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد دکن سے شہزادے دانیال کی موت کی خبر پہنچی۔ شیخو کی نافرمانی اور دانیال کی موت کے دو تیر مہابلی کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اس وقت اعظم کو ایسا محسوس ہوا جیسے پورے ہندوستان میں اکبر سے زیادہ غمگین اور مصیبت زدہ شخص اور کوئی نہیں ہے۔ غموں دو کے سالوں میں اکبر نے دو انسانوں کی کھال کھنچوائے جانے کا لرزہ خیز واقعہ سنا تو اسے بڑا قلق ہوا۔ اس نے افسوس سے کہا، ہم تو کسی جانور کی کھال بھی نہیں کھنچوا سکتے، شیخو نے کیسے دو انسانوں کی کھالیں کھنچوا دیں؟ اکبر نے اعظم کی خدمات کے صلے میں نہ صرف اس کے تعلقے پر قبضے کا حکم جاری کیا بلکہ کچھ اور علاقہ بھی مرحمت فرما دیا، لیکن یہ حکم بھی دیا کہ وہ ابھی آگرے ہی میں ٹھہرا رہے۔ اسے روانگی کے لیے بے چینی سے بادشاہ کی اجازت کا انتظار تھا۔ اسی دوران میں بادشاہ کی ماں کا انتقال ہو گیا اور پورا آگرہ سوگ میں ڈوب گیا۔ اعظم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بادشاہ کے دل پر اس صدمے نے کیسا اثر کیا ہوگا۔ اس کی اکبر سے بے پناہ محبت اور عقیدت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر یہ خبر بھی گشت کرنے لگی کہ بادشاہ سخت بیمار ہیں۔ شہزادہ سلیم بھی باپ کی علالت کی خبر سن کر آگرے آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اکبر اب جانبر نہ ہو سکے گا، اور اسی امید تاج و تخت کی ہوس میں شہزادے کو آگرے میں رہنا پڑا، لیکن شاہی محل میں بیمار باپ کے پاس جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ البتہ شہزادہ سلیم کا 15-16 سالہ بیٹا شہزادہ خرم اپنے دادا کی خدمت میں موجود تھا اور تیمارداری میں مصروف تھا۔ سلیم اسے بھی واپس بلا لینا چاہتا تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ مخالفین کہیں خرم کا کام تمام نہ کر دیں، لیکن خرم نے بیمار دادا کی دیکھ بھال کے لیے اپنے باپ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور وہیں موجود رہا۔ اعظم بڑی کوشش سے کسی نہ کسی طرح مہابلی کے آخری دیدار کو پہنچ گیا۔ ہندوستان کا 62-63 سالہ عظیم مغل حکمران آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ شہزادہ خرم ایک طرف اداس بیٹھا تھا۔ اکبر آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا، شیخو تم کہاں ہو؟ ماں بدولت تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھو ہمارا دل غموں سے چور ہے، سینہ صدمات سے چھلنی ہے شیخو، کیا تمہیں اپنے باپ پر رحم نہیں آتا؟ شہزادہ خرم نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے بادشاہ کو مخاطب کیا، دادا جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ذرا آنکھیں کھولیے، دیکھیے یہ کون آیا ہے، آپ کا ایک جان نثار مرید۔ اکبر نے یہ سوچ کر بے چینی سے آنکھیں کھول دی کہ شاید اس کا شیخو آ گیا۔ اس کی زبان سے بے سختہ نکلا، کون شیخو؟ ہمیں یقین تھا تم ضرور آؤ گے، تم اتنے نافرمان ہرگز نہیں ہو سکتے، ادھر آؤ ہمارے قریب، ہمارے سینے سے لگ جاؤ۔ شہزادہ خرم نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، دادا جان یہ شیخو بابا نہیں ہے بلکہ آپ کا ایک جانثار مرید اعظم۔ اعظم نے محسوس کیا کہ اکبر کی بنیائی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے۔ اکبر نے آنکھیں دبائیں، پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ کون؟ اعظم، اچھا تم ہو، غالباً تم اپنے تعلقے واپس جانے کی اجازت لینے آئے ہو، تم جا سکتے ہو۔ اکبر نے آنکھیں بند کر لیں، اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے شیخو کو پھر یاد کیا، ہاں اگر کسی طرح شیخو کو ہمارے پاس بھیج سکو تو ضرور بھیج دینا،
اس وقت ہم ہندوستان کے بادشاہ نہیں ہیں، صرف شیخو کے باپ ہیں۔ شیخو سے کہو کہ کوئی شہنشاہ تمہیں ملنے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ ایک باپ اپنے بیٹے سے ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ اعظم غمزدہ ہو کر باہر آ گیا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ بادشاہ کی یہ درخواست شیخو کے نزدیک ہرگز توجہ کے قابل نہیں ہے۔ اتنی بڑی مملکت کے شہنشاہ کی یہ حقیر سی آخری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسرے دن بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ کی رحلت کے فوراً بعد شہزادہ سلیم قلعے میں داخل ہوا اور ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر کے نام سے آگرے کے تحت پر چلوا افروز ہو گیا۔ اعظم نے سامان درست کیا اور شافیہ کو لے کر اپنے تعلقے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں فتح پور سیکری کی سرائے میں وہ اس خیال سے اتر پڑا کہ شاید آئندہ اس طرف آنا نہ ہو، اس لیے ربو سے عقلی ملاقات کر کے اس کا قرض چکا دیا جائے۔ دل کے کسی گوشے میں ربو کی یادیں انگڑائی لی۔ وہ اس کے پاس جانے سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے شافیہ کو آمادہ کرنا چاہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ربو کے پاس چلے، لیکن شافیہ ربو کے دروازے تک جا کر رک گئی اور اس نے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ اعظم کو تنہا ہی ربو کے پاس جانا پڑا۔ وہ ربو کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور مہاشے چندو لال جی اندر سے نکل رہے تھے۔ وہ اعظم کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ تم آ گئے؟ اسے تمہارا انتظار تھا۔ اعظم خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ ربو کی جگہ ہڈیوں کا ایک پنجر چھلنگے میں پڑا ہوا تھا۔ مہاشے چندو لال جی دوبارہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ربو کو اس طرح مخاطب کیا جیسے کسی بہرے کو مخاطب کر رہے ہوں۔ چیچی، تمہیں جن میاں کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اعظم سے کہا، میاں جی، جب برا وقت پڑتا ہے تو کوئی کام نہیں آتا۔ دونوں لڑکیاں بھی نامعلوم کس کے ساتھ بھاگ گئیں۔ پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، میاں جی سچ پوچھو تو اس پیشے کی کسی عورت کا ہم نے کبھی اچھا انجام نہیں دیکھا۔ ربو کی بے بسی پر اعظم کا دل بھر آیا۔ وہ بے اختیار چھلنگے پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ربو، میں آ گیا ہوں، آنکھیں کھولو۔ ربو نے آنکھیں کھولی تو آنسو بہہ نکلے۔ چہرے پر خوشی کی تازگی اس طرح نمودار ہوئی جیسے قبرستان میں چاندنی کھل جائے۔ معلوم نہیں کیا بات تھی کہ اعظم از خود رفتہ ہو گیا۔ اس نے ربو کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور اس کے بوسے لینے شروع کر دی۔ ربو ایسا ایسا کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، اعظم، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، میں نے اس لیے تم سے وہ رقم واپس نہیں لی تھی۔ وہ اشرفیاں ہی تو ہم دونوں کے درمیان تعلق اور رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ شافیہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے جب اپنے شوہر کو ایک طوائف کے ساتھ محبوبانہ وابستگی اور والہانہ شیفتگی کے عالم میں دیکھا تو یہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے منہ بنا کر زمین پر تھوک دیا۔ کچھ کہے سنے بغیر غیظ و غضب کے عالم میں پیر پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اعظم نے اپنے رویے سے کسی ندامت اور شرم کا اظہار نہیں ہونے دیا اور شافیہ کو وہاں سے جاتا دیکھ کر روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ربو کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے اس کے رخسار کی ہڈیوں اور ہونٹوں کے والہانہ بوسے لے رہا تھا اور ہڈیوں کا وہ پنجر اپنی پوری کوشش اور ہمت سے اعظم کی آغوش میں سمٹا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب ربو پوری طرح اعظم کی آغوش میں سما گئی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی اور اطمینان بخش اور پرسکون سانس لی۔ وہ بڑی مشکل سے بول سکتی تھی۔ وہ اٹکتے اٹکتے بولی، اعظم، مجھے تمہارا انتظار تھا، اب میں سکون سے مر سکوں گی۔ میں بھی کتنی بد نصیب اور اکیلی ہوں اعظم۔ میری 2 بیٹیاں ہمی اور شمی مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چلی گئیں اور تیسری بیٹی کی شکل بھی میں ایک زمانے سے نہیں دیکھ سکی ہوں، مگر مجھے خوشی ہے کہ میری تیسری بیٹی ایک شریف گھر میں ہے اور اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ تم میرے مرنے کے بعد اس کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تمہاری ماں آخری سانس تک تمہارے لیے تڑپتی رہی۔ تم اسے یہ نہ بتانا کہ اس کی ماں ایک طوائف تھی۔ تمہاری تیسری بیٹی کہاں رہتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اعظم نے روتے ہوئے کہا، شاید تم نے اسے دیکھا ہو، وہ شاہ صاحب کے گھر میں رہتی ہے۔ وہ دراصل انہی کی بیٹی ہے، اس کا نام شافیہ ہے۔ شاہ صاحب نے اسے بچپن سے اب تک مجھ سے ملنے نہیں دیا۔ ربو کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اعظم پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا ہولناک مذاق کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے ربو سے کچھ نہیں کہا۔ ربو زیادہ دیر تک اس کی خاموشی کو متحمل نہیں ہوئی۔ اس نے ایک نظر اعظم کو دیکھا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ اعظم کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی اور اس نے ایک بار ربو کو سینے سے لگا کر اسے جھلنگے پر ڈال دیا۔ جب وہ ربو کی کفن دفن سے فارغ ہو کر اپنی قیامگاہ پر پہنچا تو وہاں اس کے پلنگ پر شافیہ کا چند سطری خط پڑا ہوا تھا۔ میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک شریف زادی کا تم سے نبھا مشکل ہے۔ اعظم نے غصے اور نفرت سے بھویں سکیڑ لیں اور بے دم ہو کر پلنگ پر گر پڑا۔ دوسرے دن صبح تاروں کی چھاؤں میں اس نے سرائے چھوڑ دی۔ اس نے سوچا، ایک دن وہ یہاں تنہا آیا تھا اور آج تنہا ہی واپس جا رہا ہے۔ جب اس نے دور مغرب میں اوپر دیکھا تو ستاروں کی چمک سے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ اس نے سوچا کہ ایک دن جب وہ یہاں آیا تھا تو اس کا دل اس چمک، اس سوز سے ناشنا تھا۔ گویا غریب الوطنی کی ساری کمائی یہی ایک چمک تھی جس میں کیف آ گئیں۔ سوز اور درد کا ایک بیش بہا خزانہ جگمگا رہا تھا جو کسی کوشش اور جستجو کے بغیر اس کے حصے میں آ گیا تھا۔ کہانی پسند آئی تو لائک، کمنٹ، شیئر لازمی سے کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ایسی ہی ایک اور اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔